جی ناظرین آداب، میں عرفان عارف تحریک بقائے اردو کے فیس بک پیج سے لائیو آج ایک بار پھر آپ کے لیے نئے مہمان کو لے کے ہم حاضر ہیں۔ آج آپ کی اسکرین پہ جو ہماری آج مہمان آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ محترمہ ڈاکٹر شبانہ نسرین صاحبہ ہیں، ادیبہ ہیں، ناقد ہیں، مضمون نگار ہیں۔ کولکتہ سے ان کا تعلق ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اس وقت ایسوسیٹ پروفیسر ہیں اور صدر شعبہ اردو کے فرائض انجام دے رہی ہیں لیڈی وربن کالج کولکتہ ویسٹ بنگال سے۔ تو میں سب سے پہلے ڈاکٹر شبانہ نسرین صاحبہ آپ کا استقبال کرتا ہوں، آپ کو خیر مقدم کرتا ہوں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں تحریک بقائے اردو کے فیس بک پیج پہ۔ جی شکریہ تو ناظرین، السلام جیسا کہ جی وسلام، جیسا کہ ناظرین آپ نے دیکھا ہے کہ جن کا میں تعارف کرا رہا تھا، ماشاءاللہ یہ بہترین ادیبہ ہیں، ناقد ہیں، مضمون نگار ہیں، ان کے بے شمار کارنامے ہیں۔ میں خود تو یہ کہانی بیان نہیں کروں گا، لیکن جہاں جہاں مجھے ضرورت پڑے گی میں ان کے حوالے سے کچھ باتیں کروں گا، لیکن یہ آپ اپنی کہانی بیان کریں گے۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ اپنے ابتدائی تعلیم و تربیت کے مراحل جو ہیں وہ کب، کہاں، کس شہر میں آپ نے طے کیے ہیں؟ آج آپ ویسٹ بنگال میں ہیں، تو کیا یہیں سے آپ نے یہ زندگی کا سفر شروع کیا ہے؟ جی شکریہ بہت، تمام ناظرین اور حاضرین کو میری طرف سے بہت بہت سلام اور آداب۔ اور اس کے ساتھ ہی میں سب سے پہلے تو تحریک بقائے اردو کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں تمام اراکین کا، اور خاص طور سے جناب عرفان عارف صاحب کا، جنہوں نے مجھے اس پروگرام میں بطور خاص جو ہے انہوں نے مجھے بہت ہی خلوص کے ساتھ مدعو کیا، ورنہ ایسی کوئی شخصیت میں نہیں ہوں۔ لیکن یہ تحریک بقائے اردو کا ایک انداز ہے، اور ایک ایسا پلیٹ فارم بن چکا ہے کہ جہاں سے اہم ادبی شخصیتوں کے ساتھ مجھ جیسے غیر اہم شخصیت کو بھی متعارف کرانے کا کام ہو رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ تو چلیں جی آپ سبوں کے ساتھ میں بھی کچھ دیر کے لیے اپنے کچھ پرانی یادوں کو شیئر کرتی ہوں۔ شکریہ جی بہت۔ جی آپ نے پوچھ لیا ہے کہ میرے ابتدائی تعلیم و تربیت، تو جی ہاں، بہت بہت خوشی ہو رہی ہے، بہت زیادہ مجھے، کہ انسان کا جو بچپن کا دور ہوتا ہے اور جو بچپن کی تعلیم ہوتی ہے، وہ چیزیں پوری زندگی یاد رہتی ہیں۔ وہ یادیں جو ہیں بڑی خوبصورت یادیں ہوتی ہیں، اس میں معصومیت بہت زیادہ ہوتی ہے بچپن کی یادوں میں۔ تو اس وجہ سے، اور ابھی کس کو فرصت ہے کہ یہ تمام باتوں کو پھر سے یاد کرنے کے لیے بیٹھا جائے، لیکن آپ نے پوچھ لیا ہے تو بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ چلیے مجھے بھی موقع ملا ہے کہ اپنی پرانی یادوں کو کریدنے کا اور کچھ باتیں کہنے کا۔ تو جہاں تک میری ابتدائی تعلیم کا سوال ہے، تو ایسے کچھ بہت الگ طرح کے کچھ تجربہ یا الگ طرح کے کچھ ایسا کچھ نہیں ہے کہ، لیکن ایک چیز آپ لوگ کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ میری ابتدائی تعلیم معمولی اسکول میں ہوئی تھی، محلے کا ایک اسکول تھا، اردو میڈیم اسکول، جس میں جو سرکاری اسکول تھا، لیکن وہ پرائمری اسکول تھا۔ تو اس وقت جو تھا، اس وقت کا دور ایسا تھا کہ اچھے اردو میڈیم ہی میں پڑھائے جاتے تھے، اچھے فیملی سے بھی اردو میڈیم میں جاتے تھے۔ ابھی تو کچھ بھی تھوڑے سے بھی پڑھ لیں تو وہ اردو میڈیم میں دینا نہیں چاہتے، انگلش ہی میڈیم میں جاتے ہیں، لیکن وہ زمانہ کچھ اور تھا۔ اور اپنے فیملی کے بارے میں کیا بتاؤ، میری فیملی میں کوئی بہت زیادہ کوئی ادیب اور شاعر نہیں ہے، پڑھائی لکھائی تو بہت زیادہ رہی ہے ہمیشہ سے، سبھی تعلیم یافتہ ہیں۔ اور جی اور میرے آبا اجداد کا تعلق بہار سے رہا ہے، لیکن یہاں پہ کلکتے میں جیسا کہ جانتے ہیں کہ میں جہاں تک سمجھتی ہوں کہ 70 سے 80% جو ہے وہ بہار ہی سے آئے ہوئے ہیں، کسی بھی ضرورت سے زیادہ تر ذریعہ معاش کی خاطر بہار سے آئے ہیں۔ اور کلکتے میں اس طریقے سے یہاں پر
ان کی تجارت یا بزنس ان کی شروع ہوئی اور پھر پھیل گئی تو پھر وہ پھر بہار جانا کا موقع نہیں ملا, ہمیشہ یہی کے لیے سکونت اختیار کر لی. تو وہی حال ہماری فیملی کا بھی ہوا. میرے ابا چھوٹے تھے اسی وقت اپنے والد اور دادا کے ساتھ کلکتہ آئے, معاش کی خاطر آئے, لیکن اس کے بعد جو ہے کہ ایسا یہاں پر جڑ گئے بزنس سے کہ پھر جانے کے موقع ملے نہیں. اور اس کے بعد میری امی کا تعلق بھی کلکتہ ہی سے ہے اور ہماری بھی پیدائش کلکتہ میں ہوئی ہے, اور مجھے یہ فخر ہے کہ میری پیدائش کلکتہ میں ہوئی ہے, جو ایک میٹروپولیٹن شہر ہے اور جو ترقی یافتہ شہر ہے. کلکتہ آج کے دور میں کیا ہمیشہ سے کلکتہ جو ہے ہمیشہ سے جو ہے ترقی پذیر رہا ہے, ترقی یافتہ رہا ہے اور جدید شہر رہا ہے, جدید ذہن جو ہے کلکتہ کے پاس. تو کہتے ہیں کہ آج پہلے کلکتہ سوچتا ہے اس کے بعد پورا انڈیا سوچتا ہے. پہلے کلکتہ کیا بات تو سب سے پہلے کلکتہ سوچتا ہے, تو ظاہر سی بات ہے اس سوچ میں ایک سوچ ڈاکٹر شبانہ کی بھی ہے. تو شبانہ نسرین صاحبہ, اس سے پہلے کہ ہم یہ سفر آگے بھی جاری کریں, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت ہمارے ناظرین میں سے جو ہمارے ساتھ جڑ پائے ہیں ان میں جاوید انور صاحب ہیں, ڈار آصف صاحب ہیں, صوفیہ شیرین صاحبہ ہیں, فیاض خان صاحب ہیں, سبیرہ خاتون صاحبہ ہیں, محمد عمر فاروق صاحب ہیں, شوکت بٹ صاحب ہیں, فرحت پروین صاحبہ ہیں, اور حمید اللہ خان صاحب ہیں, ڈاکٹر مول راج صاحب ہیں, محمد فاروق صاحب ہیں, اصغر شمیم صاحب ہیں, مبارک حسین صاحب ہیں, محمد اقبال صاحب ہیں, ڈاکٹر اشفاق چودھری صاحب ہیں, اور فضل حق قاضی صاحب ہیں, محمد سلیم شیخ صاحب ہیں, طلعت سہرا صاحبہ ہیں, ڈاکٹر صوفیہ شیرین صاحبہ کا میں نام لے چکا ہوں. تو اس طرح سے ایک طویل ایک سفر ہے جو اس وقت ہمیں ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں. تو بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے جی سبوں کو میری طرف سے سلام اور شکریہ. جی بہت بہت شکریہ. اور ناظرین آپ اپنے مہمان کو سن رہے ہیں. جی ہاں, آج ہمارے روبرو ہیں ڈاکٹر شبانہ نسرین صاحبہ, کلکتہ سے ان کا تعلق ہے. تو میں اس سے پہلے کہ کچھ اور بات کہوں, آپ کلکتہ کی صفات بیان کر رہی تھیں کہ کلکتہ سوچتا ہے تو ہمارا بھارت سوچتا ہے, بہت اچھا لگا. میں یہاں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ نے جو اسکولنگ کی ہے اس کے بعد کالج اور یونیورسٹی کے یہ تمام تر مراحل جو ہیں, یہاں تک کہ آپ نے پی ایچ ڈی بھی کیا ہے, تو کیا یہ تمام تر مراحل جو ہیں کلکتہ میں ہی طے ہوئے؟ جی میں کلکتہ میں پیدا ہوئی ہوں, کلکتہ میں پلی بڑھی ہوں, تمام تعلیم یہی حاصل کی. تعلیم اب تک پڑھائی لکھائی سے تو رابطہ ہے ہی ہے, لیکن تعلیم یہیں پر مکمل کیا ہے, اور شادی یہی ہوئی, بچے یہی ہوئے, آگے بھی انشاءاللہ یہی رہنے کا ارادہ ہے. رہنے کا ارادہ ہے, بہت اچھا. تو یہ کلکتہ میں آپ رہ رہے ہیں, الحمدللہ یہ ہمارے لیے خوش بختی ہے. میں جہاں اپنے ابتدائی تعلیم و تربیت کا حوالہ دیا, تو میں چاہوں گا کہ یہ شبانہ ادیب کیسے بنی ہیں, یہ ایک نقاد کیسے بنی ہیں, اور یہ جو ان کی علمی ادبی سرگرمیاں ہیں یہ کب کیسے شروع ہوا ان کا یہ سارا سفر جو ہے. پہلے چونکہ آپ نے مضامین بھی لکھے ہیں, آپ ایک ناقد کی حیثیت بھی رکھتی ہیں, اور خود ایک پی ایچ ڈی بھی کر چکی ہیں, تو ظاہر سی بات ہے کہ ادب کے ساتھ آپ کا سلسلہ ہے. تو کون سی تخلیق پہلے منظر عام پر آئی, کون سا کوئی ایسا افسانہ یا کہانی یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کتاب, تو یہ سارا جو آپ کا تعلیمی سفر کے ساتھ ساتھ جو ادبی سفر ہے اس پہ بھی آپ روشنی ڈالیں. جی میں بتا رہی ہوں. میں پہلے کچھ ابتدائی تعلیم کے بارے میں بتانا چاہوں گی, شاید آپ کو اچھا لگے, اس لیے میں بتانا چاہ رہی ہوں. اصل میں میری امی اس اسکول میں ایڈمیشن کرائی میرا جہاں پر وہ خود پڑھی تھی. محلے کا اسکول تھا, چھوٹا سا اسکول تھا, وہیں خود پڑھی تھی, لیکن ان کو بہت پڑھانے کا شوق تھا. میں بڑی تھی, مجھ سے بڑے ایک بھائی ہیں, تو وہ بہت کم عمری میں, مطلب 3 سال بھی شاید نہیں ہوا تھا, میرا ایڈمیشن کرا دی. ابھی بھی پڑھائی ابھی بھی اسکول میں بچے جاتے ہیں 3 سال یا 2 سال میں بھی, لیکن ابھی کھیلنے کے لیے جاتے ہیں مونٹوسری میں, پڑھنے کے لیے نہیں جاتے ہیں. ابھی پہلے 1 سال ہم لوگ اچھے سے کھلاتے ہیں, اور اس وقت پڑھنے کے لیے ہم لوگ جاتے ہیں. اس وقت ایسا ماحول نہیں تھا کہ بچوں کو بیٹھا کر کھلایا جائے, بس اگر بچے کم عمری میں بھی جاتے ہیں تو ان کو سلیٹ اور کتاب دے دیے جاتے ہیں ان کو. جی پڑھانا شروع کر دیا جاتا تھا, جبکہ آج کل جو ہے ایل کے جی یو کے جی پھر پتہ نہیں کہاں جا کے وہ بیچارہ پہلی کتاب ہاتھ میں تھاپے گا. ہاں, اور وہ 2-3 سال تو ایسے ہی چلتے ہیں. تو میں بہت کم عمر میں میرے
ایڈمیشن ہوا, داخلہ ہوا, تو اس کے بعد جو ہے ایسا ہوا کہ اس وقت بچہ کلاس کہا جاتا تھا, بچہ کلاس, ابھی نرسری اور کے جی ہے تو بچہ کلاس کہا جاتا تھا. تو میرا اس کلاس میں ایڈمیشن جب امی کرائی, تو میں اپنے بارے میں یہ بتا دوں کہ مجھے شروع سے میں بہت پڑھنے میں بہت میرے کو اچھا لگتا تھا. مطلب بچپن کی تو بات یاد نہیں, امی بتاتی ہے کہ ہر وقت میں پڑھتی ہی رہتی تھی, کھیلنا کم تھا, پڑھنا زیادہ تھا. بہت دلچسپی تھی بچپن ہی سے. جو بھی کتاب آتی تھی پہلے اس کو ختم کر لیتی, پہلے جو نظم وغیرہ ہوتی ہے خوب اچھے سے اس کو یاد کرتی, ہر ایک کو سنایا کرتی تھی. یہ سب امی جیسے بتاتی ہے, مجھے تو یاد نہیں ہے. تو ایسا ہوا کہ بچے کلاس میں جو ایڈمیشن ہوا تو رزلٹ پہلے ہی سال اتنا اچھا ہوا کہ ڈبل پروموشن مجھے ملا. تو بچے سے 1 میں جانے کے بجائے 2 میں چلی گئی, 2 میں گئی. اس کے بعد دیکھیے میں اس لیے بتانا چاہتی ہوں کہ میرا تعلیمی سفر جو تھا بہت تیزی سے میں نے طے کیا ہے, بہت تیزی سے, وقت سے پہلے. تو بچہ سے جو 2 میں گئی, 2, 3, 4 کرنے کے بعد پھر وہ کلاس 4 تک تھا وہ اسکول, تو وہاں سے پھر بڑے اسکول میں ایڈمیشن ہونا تھا. تو وہ اس وقت کلکتے کا جو بڑا اسکول تھا, اردو میڈیم اسکول تھا, اس کا نام انجمن گرلس ہائر سیکنڈری اسکول تھا. اور وہ کافی معیاری اسکول تھا, ہر اچھی فیملی وہیں پر اپنے بچوں کو دینا چاہتے تھے, اور بڑا ہی مذہبی ماحول تھا وہاں کا, بہت پردے کا ماحول تھا. تو اتفاق سے وہاں پر جب میں 5 کلاس کی ایڈمیشن کے لیے گئی تو وہاں جو ٹیسٹ ہوا تو اتنا اچھا ہوا میرا ٹیسٹ ایڈمیشن کا کے لیے جو ٹیسٹ ہوتا ہے, تو وہاں پر ان لوگوں نے کہا کہ اس کو کلاس 6 میں لے لیتے ہیں. 5 ختم, 5 میں نے نہیں پڑھا. تو شروع میں 1 سال, پھر اس کے بعد کلاس 5 میں بچا. اب آگے کی کہانی دیکھیے, میں نے پہلے کہا کہ میرا سفر جو ہے بہت جلدی میں نے طے کیا ہے, خاص کر کے اسکولنگ جو. تو 5 6 میں ایڈمیشن ہونے کے بعد 6 7 8 9, اب یہاں پر جو 9 میں جو پہلے کا جو تھا تعلیمی نظام, تو وہ 9 میں کیا ہوتا تھا کہ 9 ہی میں آپ کو آرٹس اور سائنس چوز کرنا ہوتا تھا. ابھی تو 11 کلاس میں ہوتا ہے نا, 10 کے بعد ہوتا ہے آرٹس اور سائنس لینا ہوتا ہے, چاہے سی بی ایس سی بورڈ ہو, ICSE بورڈ ہو, جو بھی ہو, مدھیمک بورڈ ہو جیسے بنگال میں. تو اس وقت 9 میں چوز کرنا ہوتا تھا کہ آپ کو کیا لینا ہے, آرٹس لینا ہے یا سائنس لینا ہے. تو 9 میں 8 سے 9 میں گئی تو وہاں پر میں نے پہلے سائنس لیا تھا, وہ بات چھوڑ دیتی ہوں. پہلے میں نے سائنس لیا تھا, مجھے ڈاکٹر بننے کی خواہش تھی. تو اور میرا میتھ بھی تھوڑا اچھا تھا, ہائیسٹ میں لاتی تھی میتھ میں, تو مجھے سائنس مل گیا. لیکن کچھ دن پڑھ کر, حالانکہ ہاف ایئرلی جو ہوا تو اس میں بہت اچھے مارکس سے پاس ہوئی, لیکن کچھ پرابلم ہو رہا تھا, پریشانی ہو رہی تھی کہ ٹیوشن نہیں ملیں گے. ابھی کی جیسا کوچنگ سینٹر یا جگہ جگہ انسٹیٹیوٹ نہیں ہے. پہلے گھر میں کوئی ٹیچر اگر مل جائے تبھی پڑھا سکتے تھے, تو وہ وقت الگ تھا. تو پرابلم ہونے لگا, امی بولی کہ نہیں ہم لوگ نہیں پڑھا سکیں گے, کہاں جا کر ٹیوشن پڑھنا ہوگا. تو پھر میں نے چھوڑ دیا اور آرٹس میں چلی آئی. تو 9 10 11 دیکھیے, صرف 11 کر کے وہاں پہ 12 کی ضرورت نہیں ہوتی تھی, اور 10 میں ایگزام کچھ نہیں ہوتا تھا جیسے ابھی ہوتا ہے ICSE یا مدھیمک کچھ بھی ہے, میٹرک وہ نہیں کرو گے ساتھ. 9 پاس کی, 10 پاس کی, اور 10 پاس کر کے اسکول ہی سے 11 میں چلی گئی. یعنی 10 الگ سے کچھ نہیں, 11 پڑھ کر 11 کو ہائر سیکنڈری کہا جاتا تھا, 12 کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. تو یہاں پہ ایک 12 بچا, کلاس 12 بچا میرا, 11 پاس کی, HS پاس کی, اور کالج چلی گئی. تو 3 سال میرا بچا, یعنی 10 سال میں, صرف میں نے 10 سال میں ہائر سیکنڈری پاس کر کے کالج چلی گئی. تو آج آپ کو واقعی بہت اچھا بھی لگ رہا ہوگا, وہ بچپن, وہ سارے کھیل, وہ تماشے اور وہ سفر جو ہے. جی ہاں جی, ابھی بہت ساری باتیں ذہن میں تازہ ہو جاتی ہیں, جب یاد کرنے بیٹھی ہیں تو بہت کچھ یاد آنے لگتے ہیں. تو یہ ہوا کہ, اور ایسا ہوا کہ کچھ جب بورڈ کا ایگزام ہو رہا تھا تو اس میں میری پیدائش کا جو مسئلہ ہو گیا کہ اتنے اس ایج میں تو بیٹھنا مشکل ہے, تو ہیڈ مسٹریس نے میرے ڈیٹ آف برتھ کو بڑھا دیا. لیکن خیر جانے دیں, وہ میں آگے پڑھ کر نکل گئی. تو BA میں ایڈمیشن, اب دیکھیے BA میں جو ایڈمیشن کے لیے جو ہوا, تو ہم لوگ کو اس زمانے میں ایسا مزاج تھا یا ایسا ذہن تھا کہ اپنے فیوچر کے لیے کچھ نہیں, کہ جاب کرنا ہے, یہ پڑھائی لینا ہے, اس میں زیادہ فائدہ ہے, اس میں ہمارا کیریئر ہے, کچھ نہیں. بس ہم لوگ اپنی فرینڈ کے ساتھ جو ایک کر رہے ہیں وہ دوسرے کر رہے ہیں, ایک کے ہاتھ پکڑ کر دوسرے ہم لوگ چلتے رہتے تھے. تو سبوں کی خواہش تھی کہ ہم لوگوں کو لیڈی برون جانا ہے, لیڈی برون میں پڑھنا ہے, اس لیے کہ سب سے بیسٹ کالج کلکتے کا آج بھی ہے, سب سے بیسٹ ہے. آج اس سال وہ جو فرسٹ رینک آیا ہے, لیڈی برون کالج کو فرسٹ رینک ملا ہے.
اور اور بنگال میں فرسٹ کمال ٹائم یہ ہے ملا کہ ہے. وہیں سے آپ کی اسکولنگ بھی جی ہوئی، وہیں سے آپ، اور جی آج وہاں آپ پڑھا بھی رہی ہیں. یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. میں اپنی خوش جی قسمتی سمجھتی ہوں کہ وہی اسی میں جہاں سے میں نے سب کچھ حاصل کیا تھا، تو اسی میں مجھ کو جی. بلا لیا گیا کہ اب تم اس کو سب کچھ یہاں پر دے دو جو کچھ حاصل کیا ہے. اس تو بیچ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے بہت سے نئے ناظرین جڑتے جا رہے ہیں اور بہت سے سوالات بھی شروع ہو گئے ہیں. یہ سوال میں آپ سے بعد میں کروں گا، لیکن حمید اللہ خان صاحب جڑ چکے ہیں، محمد محفوظ عالم صاحب جڑ چکے ہیں، شوکت بٹ صاحب جڑ چکے ہیں، اصغر شمیم صاحب ہیں، حمید کھانڈے صاحب ہیں، ارشاد شفیق صاحب ہیں. تو صوفیہ شرین صاحبہ تو آپ کو لگاتار ساتھ ساتھ جڑی ہوئی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ گویا آپ بچپن سے ہی ذہین تھی. تو یہ ذہانت ہی ہے کہ جو آپ اسی بہت کالج سے میں جونیئر پڑھ کے. ہے، بہت جی ان سے جونیئر بہت چھوٹی ہے، میری عزیزہ ہے بہت زیادہ. جی جی. صوفیہ اور شرین. یہ ملاقات انہی کی وساطت سے بھی ہو پائی ہے، کیونکہ جی میں جی تو نہیں جان پا رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہماری ایک جی بہت ہی میرے طرف سے بہت اچھی. شکریہ ان کو. تو علیم ہاشمی صاحب بھی ہیں، حمید کھانڈے صاحب بھی ہیں، زاہدہ پروین صاحبہ ہیں، عبد المجید صاحب ہیں، ختیجہ عالم صاحبہ ہیں. بہت سے نام ہیں جو میں پڑھ بھی چکا ہوں اور کچھ نئے نام آتے جا رہے ہیں. پروفیسر وسیع بختیار صاحب ہیں. اس کے بعد بچوں کی طرح بچپن کی یادیں یاد آ رہی ہیں. تو بے شک میں یہاں بہت سے سوالات میں سے جو چند باتیں ہیں ان کو آپ تک پہنچاتا چلوں، کیونکہ ہمارے حمید اللہ خان صاحب بھی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ عرفان صاحب ماضی کے دریچوں سے بہت کچھ نکال لا رہے ہیں آپ. بہرحال شکریہ حمید اللہ خان صاحب. محمد محفوظ عالم صاحب کہہ رہے ہیں کہ شبانہ صاحبہ سے یہ بھی پوچھا جائے کہ کیا بنگلہ ادب کی کوئی چیز آپ نے اردو میں ترجمہ کی ہے. تو اسی کے ساتھ کچھ ہمارے دوست احباب ہیں، شوکت بٹ صاحب میں سے ایک نے کہا ہے کہ آپ زیادہ نظمیں لکھتی ہیں یا غزلیں. تو یہ باتیں آگے چلیں گی. تو ہم علمی ادبی گفتگو کی بات کر رہے تھے، تو یہاں یہ بھی آپ ضرور بتائیں کہ پہل آپ کا منظر عام پر آنا بحیثیت ادیبہ، ناقد کے طور پہ یا مضمون نگار کی حیثیت سے، یہ سفر کیسے شروع ہوا؟ جی میں بتا رہی ہوں. تو لیڈی ون کالج میں تو بی اے میں ایڈمیشن ہوا، بی اے میں ایڈمیشن لیا، اردو آنرس لیا یہاں پہ. جی تو وہ گھر سے کچھ دور تھا، لیکن وہاں پہ ایڈمیشن اچھے رزلٹ ہونے کی صورت میں ہوتا تھا. تو ہم لوگ کو ایسے کبھی پریشانی نہیں ہوئی. میں شروع سے اول پوزیشن میں رہی، اسکول سے لے کر اور کالج تک فرسٹ کلاس سے نکلی. بی اے ایم اے سبھی میں فرسٹ کلاس رہا. تو وہاں پر جب جا کر کالج میں جانے کے بعد لکھنے کا شوق، ایسے پڑھنے کا تو بہت شوق تھا، محنت بہت زیادہ میں کرتی رہی ہوں ہمیشہ سے، اور آج تک کر رہی ہوں، ایسی بات نہیں ہے. آج تک لکھنے پڑھنے میں لگی ہوں. لیکن اسکول سے مبارک. محنت کرنے کا مجھ کو، جی محنت، میں بہت زیادہ محنتی اسٹوڈنٹ رہی ہوں. تو اس کے بعد جب لیکن لکھا نہیں کرتی تھی. اب جو کلاس میں ہوتا تھا اردو وغیرہ میں کیا، اگر باجی دے دیتی تھی کچھ لکھنے کے لیے، تشریح وغیرہ کرنے کے لیے، خلاصہ لکھنے کے لیے، سمری وغیرہ، یہ سب تشریح، اقتباس کی تشریح. تو اس وقت یہ نہیں سوچ کر لکھ دیتی کہ میں کوئی ادیبہ ہوں یا رائٹر ہوں، ناقد ہوں، یہ نہیں، بس وہ تو کلاس کا کام تھا. لیکن ہمیشہ اس میں مجھے اچھا مارکس، گڈ، ویری گڈ، یہ سب دیا کرتی تھی ٹیچر، جو میں لکھ کر دکھاتی تھی اردو میں. تو وہ مطلب وہ اپنا یہ ہوتا ہے لکھنے کا، تو ایک مزاج تھا شروع سے. لیکن میں یہ شعوری کوشش نہیں ہوئی تھی کہ میں کچھ لکھوں. بی اے تک مجھے یہ ایسا نہیں محسوس ہوتا تھا. ہاں میں نوٹ سب بناتی تھی، کالج میں ٹیچر بھی دیتی تھی، پڑھاتی تھی، بہت اچھی ہماری ٹیچر سب تھے. تو یہ کالج کے ایک تاریخ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ سبوں کو معلوم ہو جائے کہ لیڈی ورلڈ کالج کا کیا مقام ہے یہاں پہ. دیکھیے لیڈی ورلڈ کالج میں سب سے پہلے اردو کی تعلیم شروع ہوئی ہے، اور یہ 1939 عیسوی میں اس کی بنیاد پڑی. لیکن ایک چیز ہے کہ سب سے پہلے جو صرف 35 لڑکیوں کو لے کر، وہ بھی پردہ نشین لڑکیوں کو لے کر اس کالج کی بنیاد رکھی گئی، ایک چھوٹے سے ایک بلڈنگ میں، اور صرف مسلم لڑکیوں کے لیے یہ کالج قائم ہوا تھا. آج کیا حالت ہے کہ 1939 کا 1939، جی 1939، 1939 میں. تو یہ جی جی کالج جو بنا تو صرف مسلم لڑکیوں کے لیے بنا تھا. 35 مسلم لڑکیاں تھیں جو پردہ نشین تھیں، اور ان کے لیے کالج میں بس کا انتظام تھا، وہ بھی باقاعدہ پورے پردہ کے ساتھ وہ بس بھی تھی. مطلب کوئی بنگالی اور یہ نہیں تھا. لیکن 1939 میں کیا ہوا، اس وقت انگریز
وہ گورنر تھے بیربون. تو آزادی کے بعد سرکار کے ہاتھ میں چلی گئی. نہیں, انہی کے ٹائم میں وہ گورنر تھے بیربون. تو ان کے وہ اپنی وائف کے نام میں جب ان کے ہاتھ میں چلے گئے, تو ایسے پرائمری طور پر سب مل کر کسی نے بنایا ہوگا صرف مسلمان لڑکے کو لے کر. لیکن جب حکومت کے ہاتھ میں چلے گئی, آزادی سے پہلے کی بات ہے, جب حکومت کے ہاتھ میں چلی گئی تو انہوں نے وہ اپنی وائف کے نام میں لیڈی بیربون کر دیا. اور پھر اس کا نقشہ ہی بدل گیا. وہ 20 بیگھہ زمین اس کے لیے حاصل ہوا, پارک سرکس میں ہے, 20 بیگھہ زمین حاصل کیا گیا, اس میں بہت ہی بڑا شاندار کالج بنایا گیا. لیکن آج یہ حال ہے کہ اردو میں تو ہیں اسٹوڈنٹ, بی اے میں تینوں ایئر ملا کر 150 اسٹوڈنٹ لگ بھگ ہیں. 100 سے بھی زیادہ ٹیچر ہیں, جس میں مسلم ٹیچر اگر کہا جائے تو فل ٹائمر جو ہے, پرماننٹ ٹیچر جو ہے صرف 4 ہے, اور 2 پارٹ ٹائمر ہیں, 2-3 پارٹ ٹائمر ہیں, اور باقی سب بنگالی ہے. یہ حال ہے. مطلب اب ہی ہم کہاں ہیں, کہاں سے ہم اٹھے تھے, کہاں سے شروع ہوئی تھی, صرف مسلمانوں کے نام سے شروع ہوئی تھی, لیکن ابھی سب کچھ ختم ہو گیا. تو یہ رہا ہمارے کالج کا. کالج نیک A گریڈ کالج تو ہے. اس میں سوال یہاں, کیونکہ آپ ہی کی گفتگو سے سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسلم معاشرہ جو ہے وہ تعلیم سے دور ہوتا جا رہا ہے؟ چونکہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا قیام سر سید کی وہ تمام کوششیں اور کاوشیں اسی غرض سے تھی کہ ہمیں تعلیم میں آگے رہنا ہے. تو بہرحال جی اس پہ بھی اگر آپ روشنی ڈالیں تو یہ جی بہتر ہوگا کہ کیا ہمارا مسلم سماج اردو تعلیم سے یا بنیادی تعلیم جو آج کے اصول و ضوابط ہیں ان سے دور ہٹتا جا رہا ہے؟ وہ سائنس سے, وہ ریاضی سے, وہ تکنیکی تعلیم سے, وہ چاہے جدید مسائل کے کچھ نئے مضامین ہوں, ان سے دور ہٹتا جا رہا ہے. جی میں بتا رہی ہوں دور ہٹنے کی وجہ کیا ہے. خاص طور سے بنگال میں اردو کی حالت اچھی نہیں ہے, یہ ہم لوگ یہ جی کہہ سکتے ہیں. یہاں پہ جی کیا ہے کہ بنگلہ کچھ زیادہ ہی ہے. بنگالی کے ہر طرف, ان لوگوں کے ہر جگہ ان لوگ کے پوسٹ ہے, ان لوگ کے جاب ہے, بہت زیادہ ان لوگ کے لیے مواقع ہے, جبکہ ہم لوگوں کے لیے بہت کم ہے. یہاں پر پوسٹ ہی نہیں ہے اردو میں. آپ جی اسکول میں جائیے, کالج میں جائیے, 1-2 پوسٹ. میرے بعد PSC سے میرا ہوا تھا, یہاں پہ گورنمنٹ کالج ہے, یہ پیور گورنمنٹ کالج ہے جس کالج میں میں ہوں. میرے بعد ابھی تک ہوا ہی نہیں ہے, 2 پوسٹ ایسی خالی ہے. تو 4 پوسٹ کی جگہ 2 پوسٹ خالی ہے. ابھی تک کسی کا بھی اس میں اپائنٹمنٹ نہیں ہو سکا ہے. تو یہ اس کی بھی وجہ ہے, بہت بڑی وجہ ہے. ابھی اردو میڈیم کا جو ہے, مطلب اردو کے کیا آپ کو بتاؤں کہ اردو میڈیم ہی کا معیار ابھی بہت خراب ہو گیا ہے. اردو میڈیم میں اچھی فیملی سے کوئی جاتے نہیں ہے. اسٹوڈینٹ جو ہے وہ بہت جو ہے لو طبقے سے جا رہے ہیں, بہت ہی نچلے طبقے سے جا رہے ہیں. تو ان کا پورا ماحول اسی طریقے سے ہے, اور اسکول میں بھی وہی ماحول دیکھنے کو ملتا ہے. تو اچھے گھر کے بچے وہاں پر دینا نہیں چاہتے ہیں. تھوڑے سی بھی جو تعلیم یافتہ ہے تو وہ اپنے بچوں کو انگلش میڈیم میں دیتے ہیں کہ ابھی یہ عصری اعتبار سے, عصری حیثیت سے جو ہے انگلش حاصل کرنا, انگلش تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. اسی میں کامیابی ہے, اسی میں ترقی ہے. اور اردو پڑھ کر جو اردو بہت ہے جو ہے تو ان بیچاروں کو نوکری نہیں مل رہی ہے. بہت ہیں, MA ہے, PhD یہاں پر ہیں. تو اس سے ہمت پست ہو رہی ہے سبوں کی. وہ کیسے کر کے پڑھے جو اگر روزگار سے جو سبجیکٹ یا جو بھی مضمون, جو بھی اسٹریم ہو, آرٹس ہو, سائنس ہو, اگر روزگار سے اس کو نہیں جوڑا جائے تو پھر کیسے کر کے. روزگار سے بھی جڑنا ضروری ہے, اپنے معاشی تسکین بھی چاہیے, ذہنی تسکین کے ساتھ. کسی بھی سبجیکٹ اگر ہم لوگ پڑھ رہے ہیں تو اس میں ذہنی تسکین بھی ہونا چاہیے, ساتھ ساتھ معاشی تسکین بھی. اگر روزی روٹی سے جڑ جاتا ہے کوئی بھی سبجیکٹ تو اس کی اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے, اس میں اس کی طرف لوگ زیادہ کھینچتے ہیں. یہاں پر جو ہے اردو کے لیے بہت کم کالج ہے, سب میں ایک ایک استاد مشکل سے ملیں گے, ایک ایک پروفیسر مشکل سے ملیں گے. یہاں پوسٹ نہیں دے رہے ہیں, پوسٹ خالی پڑے ہوئے ہیں. تو کس طریقے سے جو نکل رہے ہیں ان کی بھی تو گنجائش نہیں ہو رہی ہے. تو آگے بڑھنے کے لیے مواقع بالکل نہیں ہے, بہت کم ہے, نہیں کے برابر ہے. بلکہ بہار کی بھی حالت میں دیکھ رہی ہوں اتنے زیادہ کمزور نہیں ہے. بنگال کی حالت اردو کے حساب سے میں کہہ رہی ہوں, تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یہاں زیادہ جو معمولی بھی لوگ ہیں تو وہ انگلش میڈیم میں جا رہے ہیں. میں نے خود, میری بیٹی ہے, دونوں کو میں نے انگلش, میری 2 بیٹیاں ہیں, انگلش میڈیم میں پڑھایا, گھر میں پڑھایا ہے تھوڑے بہت. وہ بات تو نہیں آئے گی کہ وہ لٹریچر, ادب اور لٹریچر سے میں کچھ کر سکیں گی اردو میں. بس کچھ تھوڑا بہت پڑھ لیتی ہیں, یہ بات ہے. قرآن شریف پڑھی ہیں. اور تو یہ حال ہے کہ یہی وجہ ہے کہ اردو میڈیم
پڑھ رہے ہیں لیکن اردو میں جو ہے اردو کی حالت جو ہے اردو اسکول کی حالت صحیح نہیں ہے. میں جب اردو کبھی اسکول کی بھی حالت صحیح کبھی کسی اردو یا ہم بڑے کسی بک فیئر میں گئے، جب بھی جی کہیں ایگزیبیشن لگا، خاص کر کے دلی میں میرا 2-4 بار آنا جانا ہوا، وہاں جب میں جی مغربی بنگال یا اس کی اکیڈمی کی جانب سے وہاں جو سٹال لگے ہوتے ہیں ان میں بہت خوشی ہوتی ہے جب وہ بہت ہی رعایت کرتے ہیں اپنی کتابوں پر. تو اس اعتبار سے مجھے لگا کہ وہ اردو کے لیے بڑے فراخ دلی سے کام لیتے ہیں. اور مجھے تو یہاں اس کے حوالے سے بھی بات کرنی چاہیے کہ جب ہم دیکھتے ہیں ممتا بنرجی ہمارا استقبال کرتے ہوئے، جی وہاں ایک جی اسٹیچو ہے، لیکن اس جی کے اندر جب ہم جاتے ہیں بہت ہی خوبصورت کتابیں بہت ہی کم دام پہ ہوتی ہیں، لیکن پھر جی وہاں جی اردو کی یہ صورتحال جو آپ بتا رہی ہیں، تو اس پہ بھی تھوڑی سی اگر آپ کچھ روشنی ڈالیں کہ اگر وہاں اردو اکیڈمی ہے ویسٹ بنگال میں، جی مغربی بنگال میں، تو اس سے بھی تعاون کیا جا سکتا ہے، اس سے بھی مدد جی لی جا سکتی ہے اور ایک ماحول بنایا جا سکتا ہے تاکہ ہماری جو سرکار ہے وہاں کی وہ جی اردو میں مواقع بھی فراہم کرے، روزگار کا کوئی سلسلہ بن پڑے، شاعر ادیب ناقد جو ہیں ان کا بھی یعنی میں کہوں گا کہ کوئی پرسان حال ہو، اور بالخصوص جو اسکالرز ہیں اردو کے جی ان کو مایوسی کا منہ نہ دیکھنا پڑے، ان کے لیے روزگار کے موقع فراہم ہونے چاہیے. تو اس پہ بھی آپ تھوڑا سا روشنی ڈالیں. جی 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 یہ بہت اچھی بات کہی آپ نے کہ اکیڈمی ہے وہاں پر. ابھی ممتا بنرجی کے انڈر میں جب سے آیا ہے تو بہت کام ہو رہا ہے اکیڈمی، پہلے سے بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، سیمینار وغیرہ ہوتے ہیں، بچوں کو جی اسکالرشپ ملتے ہیں، کتابیں ملتی ہیں، بہت کچھ یعنی ہو رہا ہے اکیڈمی سے. وظائف وغیرہ کا بھی وہاں پر ہوتا رہتا ہے. اور یہاں سے مالی تعاون بھی بہت چیز میں اردو والوں کو مالی تعاون میں ملتا ہے. لیکن جی ایک یہ ہے کہ روزگار کے لیے کوئی وہاں پر کوئی راستے نہیں کھل رہے ہیں کہ ایسا کچھ ہو کہ اردو والوں کے لیے جو مستحق ہیں، جو کوئی ایسا کچھ کیا جائے کہ جس میں تھوڑی سی تو پرسنٹیج بڑھے روزگار میں. حالانکہ ابھی ممتا کی طرف سے فنڈ بھی بہت زیادہ ملے اکیڈمی کو دیے گئے ہیں، اور کہیں کافی جگہ اکیڈمی ہے، آسنسول وغیرہ میں، دارجلنگ میں بہت جگہ اکیڈمی ہے، اردو اکیڈمی، اور کام بھی ہو رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے، فعال بھی ہے. لیکن سیمینار ہے، یہ سب ہوتا رہتا ہے، ہمیشہ ہی ہوتا رہتا ہے. بک فیئر لگتا ہے، اس میں آپ گئے ہوں گے تو کتابیں بہت کم قیمت میں وہاں پر جب بک فیئر لگتا ہے تو وہ کتابیں مل جاتی ہیں بہت زیادہ ڈسکاؤنٹ میں. لیکن اس سے کیا ہونے والا ہے؟ اس سے کیا ہونے والا ہے؟ میں نہیں سمجھتی کہ اس سے کچھ ہونے والا ہے جی جب جی تک ظاہر سی بات ہے اس سے کمپٹیٹو کچھ نہیں ہاں ہوگا. جی میرا یہ ماننا تھا کہ مطلب اگر وہ میں وہی چیز دیکھ کے حیران ہوں کہ جب اتنی اردو پہ ان کی عنایات تھی تو مجھے لگا کہ وہاں کے تمام تر جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فیلڈز ہیں، جتنے بھی وہاں کے میں کہہ سکتا ہوں کہ دفاتر ہیں، اسکولز ہیں، یا وہاں کے بازار یا کاروبار، تو شاید مجھے لگا کہ وہاں بھی اردو میں اتنی ہی کچھ پذیرائی ہوتی ہوئی نظر آتی ہوگی. لیکن چلیے آپ نے اس پہ بھی روشنی ڈالی، بہت اچھا لگا. ہمارے یہاں کیونکہ آپ نے جیسا کہ سوال کیا ہے، اور ہمارے یہاں بھی ایک ڈاکٹر زاہد تیموری صاحب ہیں، تیما پوری صاحب ہیں، یہ بنگلور سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کہا کہ اچھی فیملی سے بچے جو ہیں اچھے اسکولوں میں نہیں جاتے ہیں اور وہ انگریزی پڑھتے ہیں، اردو کی طرف نہیں مائل ہوتے ہیں. تو جی اس میں قصور مدرسین کا ہے یا والدین کا ہے یا ہمارے جو سارا نظام تعلیم ہے اس کا ہے؟ یہ کیا وجوہات ہیں کہ ہم بھی محسوس کرتے ہیں جو بڑے گھروں کے، حالانکہ جن کو شوق ہوتا ہے، وہ چاہے غریب مزدور کا بچہ ہو، وہ بھی انگریزی پڑھانے یا انگریزی میڈیم میں بچوں کو بھیجتے ہیں، لیکن پھر بھی جی یہ دیکھا ہے کہ بڑے گھر والے جو ہیں وہ اکثر انگریزی تعلیم دلانے کی کوششیں کرتے ہیں. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیے اس کی وجوہات تو بالکل صاف ستھرا ہے کہ اردو، ابھی میں نے بتایا کہ اردو میڈیم میں ایسے فیملی سے جاتے ہیں جو متوسط نہیں بلکہ بہت نچلی سطح پر جو زندگی گزار رہے ہیں، بہت ہی نچلی سطح پر. تو ان بچوں کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہوتا ہے، وہاں ان کو فیملی کی طرف سے نہ تعلیم ملتی ہے نہ تربیت ملتی ہے. اب اس میں جو ہے 90% ویسے بچے آئیں گے اور 10% اگر اچھے گھر سے جائیں گے تو ان کا اثر پڑے گا. یہ پہلی بات ہے جس وجہ سے والدین نہیں دینا چاہتے ہیں کہ بچوں کو اس اسکول میں کیا دیا جائے، کیا سیکھیں گے وہ وہاں جا کر. پہلا پوائنٹ، پہلی سب سے بڑی وجہ یہ ہے میرے خیال سے.
اور کسی کا کچھ نظریہ ہو سکتا ہے، لیکن میں دیکھتی ہوں، میں جب ان تمام اسکولوں کا جائزہ لیتی ہوں تو مجھ کو لگتا ہے کہ جو جس اسکول میں دیکھیے جو گھر میں کام کر رہی ہیں، جن کے والد جو ہیں رکشہ چلا رہے ہیں، ایسے سے بھی ان کے بچے بھی مطلب بہت ہی غریب طبقے سے جاتے ہیں. اردو میڈیم میں آج کل ہو گیا ہے، وہاں سرکاری اسکول ہے، فیس بھی کم ہے، تو وہ بےچارے کیا کریں گے، وہاں جاتے ہیں. لیکن جو ذرا سے بھی باحیثیت ہے تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس اسکول میں اس طریقے سے جو ہے تعلیم تربیت، اگر استاد تعلیم بھی دیں گے تو وہ تو گھر سے جو کچھ لے کر آئیں گے وہ وہاں پر پورا ماحول بنا دیں گے، ایک ماحول میرا اپنے بھی طرح بنا جی دیں گے. جی میرا بھی ذاتی یہی ماننا ہے کہ دیکھیے جیسے جو سرکاری سکول ہیں وہاں جو تعینات ہوتے ہیں، چاہے وہ ٹیچر ہو، چاہے وہ لیکچرر ہو یا پروفیسر ہو، وہ جی یقیناً اعلیٰ تعلیم سے آراستہ ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جو کمپٹیشن میں نہیں آ پاتے ہیں وہ پرائیویٹ پڑھاتے ہیں. کبھی آپ جی نے اس چیز کی طرف بھی توجہ کی ہوگی. جی میں جی نے جی بذات خود کئی لوگوں کو کہا کہ دیکھیے جب ایک اچھا سٹف جو ہے، اچھا لاڈ جو ہے، اچھے پروفیسر صاحبان ہو یا ٹیچر صاحبان ہو، وہ گورنمنٹ سکولز میں ہوتے ہیں، لیکن جی پیرنٹس کا فیتھ جو ہے وہ ان پہ کم ہو کے پرائیویٹائزیشن کی طرف زیادہ جاتا ہے. بالکل وہاں کی بالکل. نگرانی تھوڑی سی سخت ہوتی ہے. یہاں جی کے ہم کہیں گے کہ حالات بہتر نہیں ہیں. سرکار ہے جی، یہ سرکاری سکول ہے، جبکہ سرکاری سکول میں جتنے بھی افسران یا ہم کہیں گے کہ صاحبان کسی بھی شعبے کے ساتھ، وہ چاہے جی آپ آج دیکھیے اگر ہم ہیلتھ کا شعبہ دیکھیں تو پرائیویٹ ہسپتال زیادہ ہمیں فلورش کرتے ہوئے یا ترقی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، سرکاری ہسپتالوں میں جانا ہی کوئی پسند نہیں کرتا. وہی حال جی سرکاری اسکولوں کا بھی ہے، پرائیویٹ اسکول میں جانا لوگ پسند کرتے ہیں، جبکہ ہمارے یہاں سب ایک اچھی اسکرونٹی ہو کے آتے ہیں، ایک اچھی شفافیت سے ان کا انٹرویو ہوتا ہے اور وہ تعینات کیے جاتے ہیں. اور جو تعینات نہیں ہوتے ہیں وہ پرائیویٹ کام کرتے رہتے ہیں، جیسے ہم نے بھی کبھی کام کیا، جب تک ہم سلیکٹ نہیں ہوئے تو ہم پرائیویٹ کام کر رہے تھے. اس کے باوجود میں نے دیکھا ہے کہ جو پیرنٹس ہیں ان کا وہ بھروسہ نہیں بن پاتا ہے سرکار پر. تو کیا یہ بالکل. سرکار کی ذمہ داری ہے کچھ ایسے اقدامات اٹھائے، پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اساتذہ پہ بھروسہ کریں، یا خود طلبہ جو وہاں آتے ہیں ان کو کچھ اتنا گرو کرنا چاہیے کہ وہ سماج میں ایک آئینہ بنے، دوسرے کو دکھا پائیں کہ ہم گورنمنٹ اسکول سے، سرکاری اسکول سے تعلیم حاصل کر کے آئے ہیں، جیسے آپ ہیں اس وقت سرکاری اسکولوں میں پڑھ کے آج آپ اس وقت علم کی روشنی جو ہے پھیلا رہے ہیں. تو اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی دیکھیے، ہم لوگ کے وقت میں جو اسکول کا، اردو اسکول کا، سرکاری اسکول کا معیار بہت الگ تھا ابھی سے، یہ تو ماننا ہی جی ہوگا. ابھی ہم لوگ جس وقت اسکول جا رہے تھے تو اس وقت بہت اچھے اچھے پوسٹ میں نکلی تھی، وہاں سے مطلب نکل کر اچھے اچھے پوسٹ میں گئی تھی. اس وقت معیار اچھا تھا، ٹیچر بھی. ابھی ابھی مجھ کو لگتا ہے کہ ٹیچر میں بھی کمزوری ہے، سلیکٹڈ تو وہ آتے ہی ہیں لیکن ایمانداری کے ساتھ کتنا کون کر رہے ہیں یہ پتہ نہیں ہے. اس لیے کہ جب وہ اسٹوڈینٹ ہمارے کالج میں آتے ہیں جو 12 سال گزار کر وہ تو بن کر آتے ہیں، ان کی بنیاد تو کہیں اور رکھی جاتی ہے، ہم تو ان کی بنیاد نہیں رکھتے ہیں. میرے پاس تو 12 سال گزار کر آتے ہیں، 12 کر کر آتے ہیں، اور جب ان کو دیکھتے ہیں ان کی پڑھائی کا اسٹینڈرڈ معیار، تو کبھی کبھی تو رونا آتا ہے کہ کیا بنا کر بھیجا جا رہا ہے اسکول سے. ابھی اسکول کے جو اگر جو ٹیچر ہوں گے تو وہ ان کو غصہ آئے گا میری اس بات کو سن کر، لیکن میں بالکل حقیقت بیان کر رہی ہوں. یا تو وہ ان کا میں تو دیکھنے نہیں جا رہی، یا تو ان کا قصور ہے یا بچوں کے پیرنٹس کا قصور ہے کہ وہ بچوں پر دونوں کو چاہیے. پڑھائی کے لیے پیرنٹس کے ساتھ، ٹیچر کے ساتھ پیرنٹس کا بھی بہت بڑا رول ہوتا ہے. وہ اگر گھر میں توجہ نہیں دیں گے اور ٹیچر اگر اسکول میں توجہ نہیں دیں گے تو کسی حال میں بھی نہیں کامیابی نہیں ملے گی. لیکن ہمارے کالج میں جو آتے ہیں اس میں صرف 5% میں کہوں گی کہ ان میں لکھنے کی کچھ صلاحیت ہوتی ہے، اور باقی 5-6 کے ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ 5-6 کے معیار کے رہتے ہیں، کلاس 5-6 جو ہم لوگ کے وقت میں تھا. تو یہ حال ہے. تو اب کس کا قصور دیں، کس پر الزام رکھا جائے، یہ کہنا بہت مشکل بے ہے. شک. پورا معاشرہ، پورا ماحول کا یہی حال ہے. کہیں نہ کہیں سے ابھی انگلش میڈیم میں پڑھ کر اگر پیسہ زیادہ جاتا ہے تو پیرنٹس بھی محنت کرتے ہیں کہ اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں تو وہ دھیان دیتے ہیں کچھ، اور وہاں پہ جو ہے سائنس کی تعلیم ہوتی ہے، اچھے اچھے جاب میں جاتے ہیں، انجینئر، پروفیسر، یہ تمام چیزیں جو ہے ان کو حاصل ہو جاتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر پڑھ کر اگر کچھ نہیں جہاں حاصل ہو تو وہاں کیوں دیں اچھے گھر سے جس کے پاس
سب کچھ ہے تو پھر وہ نہیں دینا چاہتے ہیں اردو میڈیم میں، کہ وہاں پہ جو ہے مستقبل جو ہے وہ روشن نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، میں بھی سرکاری اسکول سے پڑھا ہوں اور آپ بھی سرکاری اسکول سے، اور ہماری عمر سے جو بھی گزر رہا ہے اس وقت، جن کا بھی 40 50 60 کے دہائی میں اس وقت عمر گزر بسر ہو رہی ہے، وہ تقریباً جو ہیں میں کہوں گا کہ گورنمنٹ اسکولوں سے ہی نکلے ہوئے ہیں۔ یہ الگ بات ہے جی کہ آج کل ایک ہوا بنا ہوا ہے ہمارے انگلش میڈیم کا، یا جو غیر سرکاری اسکول ہیں، پرائیویٹ اسکول ہیں۔ تو بہرحال یہ بہت اچھی گفتگو رہی۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنے، جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ نے نساء اور جی جی تلازمہ نصاب، نساء کی ادبی جی خدمات جی اور دیوان جی مہکش، فکر و شعور، بنگال کا ادبی جی منظرنامہ ہو، جی میں سے اردو بتا رہی ہوں۔ افسانے میں سماجی مسائل کی عکاسی ہو، یا جدید اردو شاعری سمت و رفتار ہو، اس کے علاوہ بھی آپ نے بہت کچھ لکھا ہے۔ تقریباً 25 اور 30 مضامین کے آس پاس آپ کا یہ سارا احاطہ ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ جو آپ کی ادبی خدمات ہیں ان پہ روشنی ڈالیں، جو آپ نے کتابیں منظر عام پر لائی ہیں وہ کون کون سی ہیں اور ان میں کیا کیا ہے۔ جی میں ابھی بتا رہی ہوں۔ میں نے کہا کہ بی اے میں جب میں گئی تو بی اے سے کچھ تھوڑا بہت نوٹس وغیرہ بناتی تھی تو لکھتی تھی، لیکن چھپنے کی نوبت نہیں آئی ہے۔ پھر اس کے بعد بی اے سے جب میں ایم اے گئی، کلکتہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا میرا، تو وہاں پر جا کر صحیح معنوں میں وہاں پر جا کر مجھے لکھنے کا شوق ہوا اور چھپنے کا شوق ہوا۔ یونیورسٹی جا کر جب میں ایم اے کر رہی تھی اسی وقت سے مجھے شوق پیدا ہوا۔ تو 2 سال تو ایم اے کا تھا۔ ایم اے کرنے کے بعد میرا پہلا مضمون چھپا تھا یہاں پہ روح ادب میں، مغربی بنگال اردو اکیڈمی میں، وہاں پر سے جو میگزین نکلتا ہے روح ادب، تو اس میں میرا پہلا مضمون چھپا تھا فیض احمد فیض کے۔ اور ایسے ان سے پہلے بھی میں اخبار میں کئی مضامین میرے کئی مضامین چھپ چکے تھے اخبار مرچک جو نکلتا ہے آبشار وغیرہ میں، ایسی بس مختصر طور پر کچھ لکھا کرتی تھی، تو وہ مطلب ایم اے کرنے کے بعد ہی میرے مضامین آئے، تو وہیں سے لکھنے پڑھنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور اس کے بعد جب پی ایچ ڈی میں نے کیا، نصاب پہ میرا ٹاپک ہے، نصاب جو ہے بنگال کے۔ دیکھیے میں اپنی کتاب پہلے دکھا دوں، یہ جو ہے یہ میری پہلی کتاب، معلوم ہو رہا ہے؟ ماشاء اللہ بہت اچھا ہے۔ یہ نصاب پہ ہے، ٹھیک ہے، ہاں خے ہے، نصاب جو ہے بنگال کے بہت ہی مشہور شاعر ہیں، بہت ہی استاد شاعر۔ ان کے بارے میں اگر رہے تو میں ان کے بارے میں مختصر طور پر بتاؤں گی۔ یہ سالک لکھنوی کا نام سنا ہے؟ سالک لکھنوی کا نام سنا ہے؟ بنگال کے ترقی پسند شاعر تھے، تو انہی کے انڈر میں نے یہ کام کیا ہے نصاب پہ، تو انہوں نے یہ پورا لکھا تھا۔ تو یہ نصاب پہ میری کتاب چھپی تھی، مطلب 2012 میں چھپی ہے یہ تھوڑا ادھر کتاب۔ لائیں کیمرے کی طرف، تھوڑا کیمرے کی طرف، ہاں بس اب بہتر ہے جی، ہاں ہاں اب ٹھیک ہے۔ بہت کو مبارک ہو، مبارک جی شکریہ۔ اس کے علاوہ جی، اس کے علاوہ جی دیوان ایک میں نے ترتیب دی ہے، یہ دیوان ہے مہکش، پہلے اس کو دیکھ لیجیے، اس کے بعد میں ان کے بارے میں کچھ بتاؤں گی۔ ماشاء اللہ بہت کو جی جی دیکھیے، بہت یہ دیکھ رہے ہیں نا آپ، یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ پہاڑ کی تصویر ہے، یہ جو دیکھ رہے ہیں نا یہ تو اس سے ان کا تعلق کیا ہے؟ یہ کتاب یہ پوری دیوان ہے، یہ پورا ان کی نظموں کا غزلوں کا مجموعہ ہے، اور 2 مجموعے ہیں اس میں ایک مجموعے کا نام جو ہے، ایک مجموعے کا نام ہے اس میں، ہمارے نصرت علی خان قاضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کہاں سے دستیاب ہو سکیں گی یہ کتب؟ کسی پبلشر کے پاس ہیں؟ نہیں کسی پبلشر کے پاس ہیں؟ سب میرے گھر میں ہے یہ سب۔ دیکھیے یہ دو ان کے 2 مجموعہ کلام کا مجموعہ ہے، اس میں ایک کا نام باز گشت صنوبر، اور دوسرے کا نام ہے، ایک حصہ اول میں جو ہے باز گشت صنوبر ہے، اور دوسرے کا نغمات کوہستان، دوسرے مجموعے کا نام۔ اچھا یہ میں بتا دوں کبھی سن کر، ہاں نغمات کوہستان، یہ دارجلنگ کے شاعر ہیں، یہ جو ہے نا دارجلنگ کے شاعر ہیں،
اور ان کی شاعری جو ہے، ان کی شاعری مطلب میں شروع سے ہم لوگوں سے شروع سے کچھ تعلق تھا ان کا، تو دیکھا کرتی تھی ان کی شاعری. نہ اردو سے سمجھ لیجیے دارجلنگ کا ماحول جہاں پر اردو کے کوئی مقام ہی نہیں ہے. وہ خود انگلش اسکول کے ٹیچر ہے، لیکن اگر پڑھنا چاہے، اگر میرے پاس دستیاب ہو سکتی ہے کتاب، تو وہ جب پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ ان کے شاعری جو ہے کسی بڑے شاعر سے کم نہیں. اتنی خوبصورت شاعری ہے ان کی شاعری میں. غزلیں بھی ہیں، نظمیں بھی ہیں، حمد ہے، نعت ہے، منقبت ہے، روایات ہیں، قطعات ہیں، ہر چیز انہوں نے لکھا. سیرہ لکھا ہے، قصیدہ لکھا ہے انہوں نے. تو مجھے اس قدر پسند آیا کہ میں سوچتی رہتی تھی کہ ان کو تو کوئی معلوم نہیں ہے، گمنامی میں بسر کر رہے ہیں. اتنے اچھے لکھ کر. میرا نیٹ کمزور تو نہیں ہو گیا؟ چل نہیں رہا، میری شکل نہیں آ رہی ہے. آپ کی شکل آ رہی ہے تو مجھے آ رہی ہے. جی 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 بولیں. ٹھیک ہے ابھی. ہاں جی. جی بولیں، بسم اللہ. ہاں جی. آپ کو دیکھ نہیں پا رہی ہوں میں. اپنے ہی نیٹ ورک میں کچھ گڑبڑ ہو گئی تھی. آپ کو دیکھ نہیں پا رہی ہوں ابھی. اچھا ابھی دیکھ نہیں پا رہے ہیں؟ میں صرف اپنے کو دیکھ رہی ہوں. آپ بولیں، اگر آپ مجھے سن پا رہی ہیں تو. جی سن پا رہی ہوں لیکن دیکھ نہیں پا رہی ہوں. میں آگے بولوں؟ جی جی. اب آیا نظر؟ جی 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 صحیح ہے. تو میں ان کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ بہت اچھے شاعری ہیں. ان کی اتنی تخلیق تھی تو میں نے سوچا کہ ان کو جو ہے ان پر مقدمہ لکھ کر ان کی ایک کتاب لائی جائے. تو میں نے سب کچھ خود اپنی طرف سے ان کا لکھ کر اور یہ کتاب منظر عام پر لائی کہ یہ گمنامی میں بسر کر رہے ہیں. کچھ تو ان کو لوگ پہچان لیں کہ ایسی جگہ میں رہ کر وہ اتنی اچھی شاعری کر رہے ہیں. یہ اپنی شاعری کرنے کی وجہ بھی بیان کی ہے. میں اگر بولیے تو ایک پیرا میں پڑھ دوں. ایک پیرا میں پڑھنا چاہتی ہوں جو انہوں نے بیان کیا اپنی شاعری کی وجہ کیا تھی. اس کو اس طرح سے بہت خوبصورت انداز سے انہوں نے بیان کیا ہے. دیکھیے وہ لکھتے ہیں کہ ہمالیائی سلسلہ کوہستان کی مشہور برف پوش چوٹی کنچن چنگا کے خوبصورت دامن میں بسا شہر دارجلنگ میرا اور اس ادبی سرمایہ کا وطن. دل آویز قدرتی مناظر، طلوع آفتاب کا کوہستانی طلسماتی منظر، بدمست بادلوں کا قافلہ، سرسبز وادیاں، سنوبروں کی قطار در قطار، لالا زار چائے کے لہلاتے باغات اور پہاڑی دوشیزاؤں کا معصوم سحر انگیز حسن، سفید و شفاف آبشاروں اور پہاڑی جھرنوں کی نغمئی شورش، کوہستانی رات کا طلسماتی سکوت، ہواؤں کی سرسراہٹ کی پراسرار کیفیت، المختصر قدرت کے ان بے بہا نعمتوں سے لطف اندوز اور متاثر ہونا کسی بھی صاحب دل کے لیے ایک فطری بات ہے. تبارک اللہ احسن الخالقین. تو مطلب یہ تمام چیزیں دیکھ کر ان کو لگا کہ میں بھی کچھ کہوں. دوسری جانب زندگی کے حقائق، تلخ و شیریں، رنج و راحت، نشیب و فراز،
मुशाहिदे और तजुर्बे, सबसे बढ़कर तगय्युरात गिरदोपेश, इन सब बातों से बेनियाज होकर महज एक खामोश तमाशाई बने रहना कब और क्यों कर मुमकिन हो सकता था, एक शय की तरह अपने ही वजूद में मुक़य्यद और मुंजमद। लिहाजा ऐसी हेजानी कैफियत और कशमकश हयात के ज़ेर असर ये सदाए दिल नवाए परेशान है। एक दो शेर मैं कहना चाहती हूँ इस किताब से। पासबान बन कर खड़े इन कोसारों को सलाम, रागनी लेकर मचलते आबशारों को सलाम, जुम्बिशे लब जिसकी दे जाती हो पैगामे हयात, पत्तियां चुनती हुई उन महापारों को सलाम। तो ये जो पूरे मतलब देखिए इनके पूरे ये है दीवान है, इसमें हर कुछ है, गजल नज्म हर कुछ है। तो मैं काफी दिनों से सोच रही थी कि इनको ऐसे गुमनाम शायर को जो है मंजर आम पर लाया जाए, तो मैंने इसको जो है 50 पेज का मैंने इस पर मुकदमा लिखा और ये किताब शाये हुई। उसके बाद नेटवर्क बहुत स्लो हो रहा है। नेटवर्क अब वाईफाई ये हॉटस्पॉट चालू दे दीजिए, हॉटस्पॉट भी है। हाँ चालू, मेरा भी सही हो रहा है। जी मैं ये कह रहा था कि जी मैं ये कह रहा था, सुने मैं आपको बता दूं कि नेटवर्क थोड़ा ना ये फ्लक्चुएट होता रहेगा। मैं अगर बाहर हो भी जाऊं तो आप बोलते रहें, आपका लाइव चल रहा है, ठीक है ना, लोग आपको देख रहे हैं माशाल्लाह। मैं कनेक्ट होता रहूंगा बीच बीच में, और खुदा ना खास्ता कहीं अगर आप भी इसी तरह लड़खड़ा के मेरी तरह नेट की वजह से, तो दोबारा इंटर कीजिएगा, ठीक है। अच्छा ये मेरी अभी किताब आई है 20 में आई है, ये किताब इसी साल आई है। जी ये फिक्र शऊर है, तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है। 22 मज़ामीन है इसमें, 22 मज़ामीन है। जी मालूम हो रही है ये किताब? हाँ जी बिल्कुल जी, नजर आ रही है बहुत को जी। तो ये अभी हाल ही में आई है, अभी इजरा भी नहीं हुआ है, लॉकडाउन की वजह से इसका इजरा नहीं हुआ है अभी। चलिए इंशाल्लाह। तो इसमें 22 मज़ामीन का मजमुआ, जो मैंने ये इसमें वो मजमून भी है जो मैंने पहला अपना लिखा था, जो पहला मजमून शाये हुआ था उर्दू अकेडमी में, फैज अहमद फैज पे। तो अगर आप इनकी फहरिस्त ही पढ़ दें कि ये 22 मज़ामीन कौन कौन से हैं, तो वो भी बेहतर होगा। जी जरूर। अभी तो जाहिर सी बात है, और ज्यादा कुछ नहीं पढ़ सकती हूँ ना, मेरा तो दिल चाहता है कि पूरी किताब को बैठकर पढ़ते रहो। मैं फहरिस्त पढ़ दे रही हूँ क्या कौन कौन से
جی دیکھیے، پہلا جو میں نے لکھا تھا اپنا، میرا پہلا جو مضمون چھپا تھا اسٹوڈنٹ لائف میں، تو وہ فیض احمد فیض پہلا ہے. فیض احمد فیض ایک آفاقی شاعر. واہ 19ویں صدی میں دوسرا مضمون ہے 19ویں صدی میں بنگال کے شعری رجحانات. بہت تیسرا خوب. ہے نساخ اور عہد نساخ، یہ میرے پی ایچ ڈی کی کتاب ہے. ادبی، جی جی تہذیبی اور سیاسی منظرنامہ. جی چوتھا ہے ترقی پسند تحریک کے فروغ و ارتقاء میں شورائے بنگال کا حصہ. واہ نمبر بہت خوب. 5 جدید اردو نظم کا ارتقائی سفر. نمبر 6 جدید اردو غزل. نمبر واہ 7 جدید شاعری ایک تجزیاتی مطالعہ. نمبر واہ 8 اقبال کا عشق حقیقت کے آئینے میں. واہ کیا بات. نمبر 9 فیض زندہ نامہ کے حوالے سے. فیض کا مجموعہ کلام ہے زندہ نامہ، جی جی جو زندہ انہوں نے نامہ. جیل کے اندر سے لکھا تھا، مونٹگمری جیل سے، تو اس پر میں جی نے جائزہ لیا تھا. یہ بہت سارے اس میں چھپے ہوئے ہیں، بہت سارے پرچوں میں چھپا ہے یہ سب جی تمام جی مضامین. جی جی اور نمبر 10 جو ہے 10 میں ہے عشق کی مجاز. مجاز واہ عشق لکھنوی مزہ. عشق جی کی مجاز. بہت خوب. اور 11 میں ہے خلیل الرحمان اعظمی، ان واہ کا مجموعہ کلام زندگی اے زندگی کے آئینے میں. 12 میں ہے جمیل مظہری، جو بنگال کے بہت ہی قادر کلام شاعر گزرے ہیں. جمیل مظہری ایک عہد ساز فنکار. اور نمبر 13 میں ہے پرویز شاہدی، یہ بھی بنگال کے شاعر ہیں، بنگال کا ایک عظیم المرتبت شاعر. اور 14 بہت میں خوب. ہے پروین شاکر کی شاعری ایک نئی جہت کا اشاریہ. جدید واہ شاعرات میں پروین شاکر کو میں نے بہت پڑھا ہے، میری پسندیدہ شاعرہ ہیں. نثری بہت ادب خوب. میں یہ تمام شاعری سے تعلق رکھتے ہیں. یہ جو میں نے جی ابھی ذکر کیا 14 مضامین جو ہیں یہ شاعری سے تعلق ہے. نثری ادب میں ہے پہلا ہے غالب سے سر سید تک. غالب کے واہ فکر سر سید، غالب سے سر سید تک جو مطلب فکر میں کیا کیا تبدیلی آتی ہے اردو ادب میں. نمبر 2 میں مولانا ابوالکلام آزاد اپنے فکر و اسلوب کے آئینے میں. بہت خوب. جی. اور باف فکشن یعنی افسانے اور ناول سے ہے. اردو افسانہ اور حقیقت نگاری. جی دوسرا ہے پریم چند کی افسانہ نگاری. تیسرا ہے بہت پریم خوب. چند بحیثیت ناول نگار. بہت چوتھے خوب. نمبر میں ہے تقسیم ہند کے تناظر میں منٹو کے افسانے. بہت 5 خوب. نمبر میں ہے بیچ کا ورق ایک تجزیہ. بیچ کا ورق یہاں کے مشہور افسانہ نگار ہیں ظفر اگانوی، آپ نے نام سنا ہوگا ظفر اگانوی، جو ہمارے ظفر. پروفیسر بھی رہ چکے ہیں کلکتہ جی یونیورسٹی میں. تو ان کے افسانہ کا مجموعہ بیچ کا ورق، اس پر میں نے اور اس میں بیچ کا ورق ایک افسانہ بھی ہے، تو اس میں میں نے تجزیہ کیا ہے. علامتی جی افسانہ ہے. اور نمبر 6 میں ہے شہیرہ مسرور کی افسانہ نگاری. یہ خاتون افسانہ جی نگار ہے، تو ان کی جی بھی جی کتاب ہے افسانے پہ، وہ بھی علامتی افسانہ ہے ان کا، تو اس پر میں نے جائزہ لیا ہے. تو یہ میرے 23 مضامین کا مجموعہ ہے. یہ جو ہے فکر بہت شعور خوب. ابھی یہ کتاب آئی ہے. تو یہ تو بہت میری بہت کتاب مبارک. آ چکی ہے. اور میں نے جیسا کہ بتایا تھا آپ کو کہ میں نے پروجیکٹ بھی کیا ہے یو جی سی سے، میں نے کیا ہے یو جی سی سے مجھے ملا تھا پروجیکٹ کے لیے، اور اس میں جی مطلب بھی ملے تھے اس میں کچھ کرنے کے لیے. تو یہ دیکھیے یہ ماڈرن یہ جدید اردو شاعری، واہ. یہ کسی آج اس پہ ابھی گفتگو باقی ہے، ابھی اس پہ جی گفتگو باقی ہے. جی یہ تو مین ٹاپک ہے. چلیے اس میں بھی جی کر جی لیتی ہوں. یہ ہاں تو کیونکہ یہ اس آج پر جو ہم نے جی جی آپ کا جو ہم نے پوسٹر آویزاں کر رکھا تھا اس برقی جی دنیا میں ہوا کے دوش پہ، بہت وہ آپ نے دیکھا ہے کہ بہت دور دور تک پھیلا بھی ہے. تو جدید اردو شاعری سمت و جی رفتار، اس پر بھی آپ ہاں آپ کے ہاتھ میں ہی یہ کتاب بھی ہے، تو اسی کتاب جی کے حوالے سے آپ گفتگو بھی کیجیے گا کہ جدید شاعری آپ کی نظر میں کیا ہے. جی میرے یہ سوالات ذہن میں رکھیے گا، اور ہماری جو روایتی شاعری ہے اس سے جی جدید شاعری کس حد تک مختلف ہے، تو جی اس پہ بھی آپ گفتگو کریں گے. جی ہاں. جی جی جی. تو یہ میرا پروجیکٹ ہے، یہ دیکھ لیں نا، یہ نظر آ جی رہی ہے جی نا. بہت. ہاں جی ہاں ہاں جی بہت. اچھا. یہ ایک اور پروجیکٹ ہم نے کیا ہے اردو افسانے پہ. واہ مبارک. یہ دیکھیں بہت خوب. اردو افسانے میں سماجی مسائل کی عکاسی. بہت خوب ہے. واہ. جی جی یہ بھی بہت خوب. کمپلیٹ ہے. جی یہ سب کتاب ابھی کتاب آئے گی، مطلب جی اس میں جی جی آنی بھی چاہیے، آنی بھی چاہیے. ہاں اشاعت کے مرحلے کیونکہ میں یہ ہے. بہت ہی اچھا میں کہوں گا کہ عنوان
بھی, اور ظاہر سی بات ہے اس کے اندر مضامین یا اس کے اندر جو آپ نے دنیا آباد کی ہوگی اردو افسانے میں سماجی مسائل کی عکاسی, تو ظاہر سی بات ہے آج ہمارے سماج میں ہی بے شمار ایسے مسائل ہیں جن کی عکاسی لازمی ہے. جی جی اسی لیے میں نے اس ٹاپک کو چوز کیا تھا. اس پر پورا کام اس پر بھی ہو چکا ہے, کمپلیٹ ہے. اچھا آپ نے کہا تھا نا کہ کچھ ترجمے, کسی نے کوشچن کیا تھا کہ کچھ ترجمے ہاں جی میں نے جی کیے, جی کیا, ہاں تو ہاں ہاں وہ بھی ہے میرے پاس, وہ بھی میں نے کیا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہ جی ہمارے ناظرین میں سے کسی کا سوال تھا, کیا آپ نے بنگلہ ادب کی کسی چیز کو اردو میں منتقل کیا ہے؟ تو یہ بہت بڑی جی میں کہوں گا کاوش ہے, کوشش ہے, اردو ادب والوں کی طرف سے آپ کو سلام ہے. جی ہاں بتائیں. جی شکریہ. یہ ٹیگور پہ ہے ان کے, یہ اصل میں جامعہ ملیہ کا کام ہوا تھا, ورک شاپ ٹیگور اینڈ جی ریسرچ. یہ قریب 6-7 سال پہلے, 15 میں جی 14 میں. تو یہاں پر مسلم انسٹیٹیوٹ ہے, تو وہاں پہ یہ کام ہوا تھا, ترجمہ کرنے کا کام ہوا تھا ٹیگور پہ. جو یہ اسکیم جامعہ ملیہ کو ملا تھا وہ وہاں پر سے آ کر یہاں پر ورک شاپ کروائے تھے, تو اس میں بھی شامل تھی, اور مجھے ان کے خطوط کا ترجمہ کرنے کے لیے دیا گیا تھا. ٹیگور کے بہت خطوط خوب. کا ترجمہ میں تو نے یہ کیا کس تھا. زبان یہ میں تھے؟ بنگلہ زبان میں تھے تو آپ نے اردو میں لائے. جی جی جی. تو بہت یہ خوب پورا بہت میں, خوب. اگر کہیے گا تو میں ایک پڑھ کر آپ لوگ کو سنا بھی سکتی ہے, لیکن وقت کمی ہے. ضرور ضرور سنا دیجئے, کسی ایک خط کو ضرور سنائیے. جی ایک تو ہمیں ٹیگور کی بھی, میں کہوں گا کہ ٹیگور صاحب کو بھی خراج عقیدت مل جائے گا, اور اس حوالے سے ہمیں بھی ان کا اسلوب جو ہے وہ معلوم ہو جائے گا, جی اور آپ میں کی بھی. ایک ہاں میرے ترجمہ سے بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. جی جی بالکل. چھوٹا سا میں نکال کر آپ لوگ کو سنانا چاہ رہی ہوں. جی ملا. جی جی میں اصل میں نا چھوٹا سا میں ڈھونڈ رہی ہوں ایک بہت اچھا. کوئی ایک خط کا اقتباس پڑھ دیں جی وہ بھی. جی جی ان کی شاعری بھی تھی, اس کو بھی میں نے یہ کیا تھا, وہی میں ڈھونڈ رہی ہوں. اس کو میں نے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا تھا. بہت اعلیٰ, بہت خوب. تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ بنی ہوئی ہیں ڈاکٹر شبانہ نسرین صاحبہ کولکتہ سے, اور بہت ہی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے, بہت ہی علمی ادبی باتیں جو ہیں انہوں نے ہمارے سامنے رکھی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت یہ بنگال کے بہت ہی مشہور و معروف, میں کہوں گا کہ ادیب, شاعر, دانشور جناب راجندر ناتھ ٹیگور کے خطوط کے حوالے سے بات کرنے جا رہی ہیں, جو بنگلہ میں تھے تو انہوں نے اردو میں ان کو منتقل کیا ہے. جی ملا. جی ملا تو بہت ہے. ہمارے ناظرین جب تک آپ تلاش کر رہی ہیں تو میرے ناظرین جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اچھا شعر سنا دیجئے, تو مجھے یاد آ گیا ندا فاضلی کا بہت اچھا ایک شعر ہے کہ کوشش بھی جی کر امید بھی رکھ راستہ بھی چن, کوشش بھی کر امید بھی رکھ راستہ بھی چن, پھر اس کے جی بعد تھوڑا مقدر تلاش کر. تو واہ واہ. یہ ہمارے, جی تو آپ کو اگر مل گیا ہو تو
किसी भी एक खत का इक्तबास पढ़ लीजिए, किसी एक खत का इक्तबास पढ़ लीजिए। जी हाँ। मैं सोच रही हूँ अच्छे से अच्छे उर्दू के चंद लफ्ज हैं जब से जुबान पर। अशोक साहिल साहब का शेर याद आ गया, उन्हें भी खराज अकीदत पेश करते हैं क्योंकि वो भी इसी साल इंतकाल किए हैं कि उर्दू के चंद लफ्ज हैं जब से जुबान पर, तहजीब मेहरबां है मेरे खानदान पर। तो अच्छा बहुत ही जी, जी हाँ जी मैं पढ़ रही हूँ। जी जी पढ़ें। एक है, एक साम्राज्य मुखालिफ, उसमें लिखते हैं, तारुफ है, इसमें महात्मा गांधी के नाम भी लिखा है। शांति निकेतन में टैगोर की विश्व भारती का तस्वुर तो 1916 में अमेरिका में कयाम के जमाने में आ चुका था, लेकिन इसका ये तमाम मैंने ट्रांसलेट किया है, लेकिन उसका बाज़ाब्ता कयाम 1918 ईस्वी में अमल में आया था। अमृतसर के कत्लेआम का सानिया ठीक 4 महीने बाद 13 अप्रैल 1919 को पेश आया। टैगोर ने अपनी दानिशगाह को मशरिक और मगरिब के माबैन मुफाहमत का नाम मंसूब किया, और वो ऐसे वक्त में जब इंडिया और नौआबादियाती ताकत के बाहमी ताल्लुकात अपने उरूज पर पहुंचे हुए थे। इस तजाद ने उनकी सारी जद्दोजहद को पूरे इस्तकलाल के साथ विश्व भारती के लिए वक्फ कर दिया। वो पहले हिंदुस्तानी थे जिन्होंने वायसराय के नाम अपने मशहूर जमाना मकतूब में इस कत्लेआम के खिलाफ अवामी एहतजाज के तौर पर अपने सूरमा के बरतानवी खिताब से दस्तबरदारी का ऐलान किया। ये मई 1919 ईस्वी के आखिरी दिनों की बात है। दूसरे साल जब गांधी की तहरीक ने जोर पकड़ा तो टैगोर इस तसब्जुब में पड़े थे कि आया उन्हें अपनी यूनिवर्सिटी के कयाम के ख्वाब की तकमील के सिलसिले में एक बार फिर मगरिब का दौरा करें या नहीं। उन्होंने सानिया अमृतसर के पेश आने से कुछ पहले गांधी को खबरदार किया था कि वो अवामी जज्बात को ब्रिटिश साम्राज्यत के खिलाफ भड़काकर एक बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं। टैगोर हमेशा मगरिब के लिए मस्बत राय रखते थे, मनफी नहीं, जैसा कि उन्होंने स्वदेशी तहरीक के दौरान ख्याल जाहिर किया था, ताउन ना कि अदम में ताउन। लेकिन इस नजरिए के सबब वो अपने आप को गांधी और हिंदुस्तानी कौमी जज्बात से बिल्कुल अलग पाए गए। चनांचे मई 1920 ईस्वी में टैगोर फिर इंग्लिस्तान के लिए बहरी सफर पर रवाना हुए, ये सोच करके वो ज्यादा लंबे अरसे तक हिंदुस्तान से बाहर नहीं रहेंगे, और ये हकीकत है कि वो 1 साल से ज्यादा अरसे तक हिंदुस्तान नहीं लौट सके। ये खत उन्होंने महात्मा गांधी के नाम लिखा था, जो मैं पढ़ने जा रही हूँ। 1919 ईस्वी का साल हिंदुस्तान की नौ आबादियाती तारीख के लिए एक इनकलाब साबित हुआ। ये अमृतसर के सानिहा का साल था। ये गांधी के कौमी कायद की हैसियत से उभरने का साल था। ये टैगोर के लिए बरतानवी फरमारवाई से बदजनी का साल था, जो उनके नाइट का खिताब ठुकराए जाने से साबित है। इस सूरत हाल का असल सबब हुकूमत वक्त की वो जबरी कानून साजी थी जिसे रोल्ट रिपोर्ट ने मंजूरी दी थी। ऐसी मंजूरी के तहत जमाना जंग के हंगामी इख्तियारात के नफाज को अच्छा ठीक है, मैं ये छोड़ दे रही हूँ जो उन्होंने लिखा है। इसको छोड़ दीजिए, नहीं इसको छोड़ दीजिए, नहीं इसको छोड़ दीजिएगा, नहीं रहने दीजिए, हमारा वक्त काफी निकलता जा रहा है। जो शायरी के हवाले से हमने बात करनी है, आप उस पर थोड़ा सा रोशनी डालें क्योंकि वक्त बहुत हो गया है हमारा, तो हमारे नाजरीन भी हमारे साथ जुड़े रहते हैं। जी हाँ जी मैं जदीद शायरी के हवाले से तो जरूरी है बात करना, इसी ये टॉपिक हमारा है, मौजू है। तो जी हाँ, देखिए जदीद शायरी जो है उसकी इस्तिलाह क्या है। शेर व अदब में जदीद शायरी की इस्तिलाह जो है वो दरअस्त फिक्र शऊर की बालिदगी और शिद्दत एहसास का इशारिया है। जदीद शायरी की इस्तिलाह हम यही मानते हैं, फिक्र शऊर की बालिदगी जहाँ है और शिद्दत एहसास है उसके अंदर। लेकिन क्या है कि जमाने की बदलती हुई रविश एक तरफ, उसके साथ साथ ज़हनी कैफियत के उतार चढ़ाव को जब शायरी के कालिब में ढाल देते हैं तो वो जो है वो जदीदियत की पहचान बन जाती है। जदीदियत हम इसी को समझते हैं कि जहाँ पर फिक्र शऊर की बालिदगी है और जमाने के बदलती हुई रविश को इन अपने ज़हनी कैफियत के उतार चढ़ाव के साथ
ایک نئے پیکر میں تراش کر اس کو زمانے کے ساتھ پیش کرنا، یہ جو ہے جدیدیت یا جدید شاعری کہہ سکتے ہیں۔ ویسے ہم ہر اس شاعری کو جدید کہہ سکتے ہیں، اس میں یہ جدید شاعری کی تاریخ 1960 عیسوی کے بعد شروع ہوئی، لیکن کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ ذہن و فکر کی یا فکر و شعور کی بالیدگی اس سے پہلے نہیں تھی؟ کیا شعرا میں اس سے پہلے فکر و شعور کی بالیدگی نہیں تھی؟ شدت احساس کی شدت نہیں تھی؟ ایسی بات تو نہیں ہے۔ یہ تو تحریک ایک باقاعدہ جو تحریک ہوئی ہے وہ 1960 عیسوی کے بعد ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے بھی تو یہ چیز تھی شعرا کے یہاں۔ آپ غالب کی دیوان کو اٹھا لیجیے، آپ غالب کو دیکھیے، اس سے بڑا جو ہے فکر و شعور غالب سے بڑھ کر کہاں ہے؟ غالب کی شاعری فکر و شعور کا احساس ہمیں کہاں ملے گا؟ تو ہم غالب کی شاعری کو جدید شاعر نہیں کہہ سکتے ہیں، غالب کو ہم جدید شاعر نہیں کہہ سکتے ہیں کیا؟ جن کی شاعری میں کیا تھا، اپنے زمانے کے بدلتے ہوئے شعور کی ترجمانی کے ساتھ، غالب کی شاعری میں کیا ہے؟ اپنے زمانے کے بدلتے ہوئے شعور کی ترجمانی ہے، اور اس کے ساتھ کیا ہے کہ آنے والے خوشگوار اور ناخوشگوار جھونکوں سے بھی آشنائی کا ثبوت ہے۔ جو آنے والا وہ ایک سورج، ایک تہذیب، ایک قدیم روایت کو وہ جو ہے مرتے ہوئے دیکھ رہے تھے، لیکن ایک جو نیا سورج طلوع ہو رہا تھا اس کی برکتوں سے بھی وہ آشنا تھے، اس کے اندر جو برکتیں چھپی ہوئی تھی اس کو وہ سمجھ چکے تھے۔ تو وہ جو ہے ان کے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ تہذیب کا، لٹتی ہوئی تہذیب کا ماتم بھی ہے، عظمت رفتہ کی کسک بھی ہے، اور ایک اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نئے آفتاب کی کرن جو ظہور پذیر ہو رہی تھی، اس کی تاب جہاں خیز کی حرارت بھی غالب کے یہاں محسوس کر سکتے ہیں۔ ان کا ایک شعر ہے، اسی سلسلے میں اس شعر کو میں کہنا چاہوں گی کہ نگاہ گرم سے ایک آگ ٹپکتی ہے اسد، نگاہ گرم سے ایک آگ ٹپکتی ہے اسد، ہے چراغاں خسو خاشاک گلستہ مجھ سے۔ یعنی ان کی سوچ اور ان کی فکر کہاں تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں تھا ان کی سوچ اور فکر کا عالم جو تھا وہ کیا، اس حساب سے ان کو بھی تو جدید شاعر کہہ سکتے ہیں ہم۔ میں تو کہوں گی کہ غالب سے بڑا کوئی جدید شاعر ہی نہیں ہے، لیکن غالب کو جدید شاعری اس معنی میں کہہ سکتے ہیں کہ ان کے یہاں فکر و شعور کی پختگی اور غور احساس کی شدت نے ایک نئی تحریک ضرور پیدا کر دی تھی، اور انہوں نے اردو غزل کو ایک نیا ذہن دیا تھا، ایک سوچنے والا ذہن دیا تھا، حسن عشق کو ایک نیا مفہوم بھی عطا کیا تھا۔ لیکن اور غالب کے بعد اردو غزل کو جدید بنانے میں کس کا نام ہم لے سکتے ہیں؟ حالی کا نام لے سکتے ہیں۔ غالب کے بعد غزل کو جدید بنانے میں حالی کا نام جو ہے نمایاں ہے۔ غالب کے یہاں، لیکن حالی نے کیا کیا تھا، ان حالی ہو یا سر سید تحریک شروع ہو، حالی اور سر سید ان لوگوں نے کیا کیا تھا، انفرادیت سے بڑھ کر غزل میں اجتماعیت اور قومیت کے خیر خواہ بن کر جو ہے غزل کے پیکر میں ایک نئی جان ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے ہاں انفرادیت سے بڑھ کر اجتماعیت نظر آتی ہے اور بلکہ قومیت نظر آتی ہے۔ ان کے یہاں بھی نئی علامتیں ہیں، اشارے ہیں، جس کے ذریعہ غزل کو اس کی روایتی اور فرسودہ اسلوب بیان سے اور معنی مفہوم سے نجات دلا کر اس میں اظہار و ابلاغ کی مختلف راہیں کھل جاتی ہیں۔ وہیں سے ان لوگوں نے کھولنے کی کوشش کی، حالی اور سر سید کے دور ہی میں کھولنے کی کوشش کی، اور یہ جو ہے سر سید حالی یہ وہ نام ہے جن کے یہاں قدامت پرستی سے جو ہے بیزاری نظر آتی ہے۔ لیکن بہرحال ہم کو ان سے بات کرنا نہیں ہے، ہمیں ایک تحریک کو دیکھنا ہے جو تحریک 1960 عیسوی کے بعد آئی ہے اور جس کو جدید تحریک کا نام دیا گیا ہے۔ اس تحریک کا ہم کو جائزہ لینا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ 1960 عیسوی کے بعد ادب میں جو جدیدیت کی تحریک شروع ہوئی تو اس کو کیا کہا گیا، اس کو ایک مستقل ذہنی کیفیت کا نام دیا گیا ہے۔ اس تحریک کو مستقل ذہنی کیفیت کا نام دیا گیا، جس میں روشن خیالی، جس میں ذہن و ضمیر کی آزادی، جس میں انفرادیت پسندی اور اس کے ساتھ اخلاقیات کے نئے مفہوم ملتے ہیں۔ اس جدید تحریک میں یہ تمام چیزیں خاص طور سے ملتے ہیں، اور اس کے بعد دیکھیے ہم دیکھتے ہیں کہ 20ویں صدی کے نصف اول ہی سے شروع ہی سے مختلف انقلاب کہیے کہ ایک کے بعد دوسرے، ایک کے بعد دیگرے سماجی، سیاسی اور تہذیبی سطح پر کئی انقلابات رونما ہوتے ہیں۔ شروعات ہی سے 20ویں صدی کے شروعات ہی سے اول ہی سے کئی انقلابات ہمارے سامنے آتے ہیں۔
اور اس انقلابات کے نتیجے میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے بے محابہ فروغ اور کے ساتھ انسانیت کش آلات جو ہوتے ہیں، ہر وہ ظرف کی ایجاد جو کی جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ زندگی اور انسانیت کا سارا نظام بدل جاتا ہے۔ اب جو ہے اس غیر معمولی تبدیلی سے کیا ہوتا ہے کہ سماجی اور انسانی اقدار کا رخ بالکل دوسری طرف مڑ جاتا ہے، دوسری طرف چلا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اخلاقی بے حسی شروع ہوتی ہے، خود غرضی کی انتہا ہو جاتی ہے، ساتھ ساتھ اس کے باوجود بھی اپنی کمائیگی کا احساس جو ہے وہ پروان چڑھتا جاتا ہے۔ ایسے ماحول میں یہ جو ماحول ہوتا ہے اس میں اپنی کمائیگی کا احساس بھی پروان چڑھ رہا ہے، رشتوں سے دوری ہو جاتی ہے، اپنے سب دور ہو جاتے ہیں، آپ کا پڑوسی آپ کے لیے اجنبی ہو جاتا ہے، یعنی اخلاقی اقدار کے جو ہے ایک بہت زیادہ زوال نظر آتا ہے اخلاقی اقدار کا۔ خاندانی نظام جو ہے یہ تمام چیزیں جو ہے ایک خاندانی نظام کو منتشر کر دیتے ہیں، اور ان تمام چیزوں کے نتیجے میں ان کے پاس جو ہے آج کے جدید انسان کے یہاں سب سے زیادہ تنہائی کا خوف سرایت کر جاتا ہے، ان کو تنہائی کا ڈر پیدا، ان کے دل میں تنہائی کا ڈر پیدا ہونے لگتا ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں گے کہ جتنے جدید شعراء ہیں یہ تمام چیزوں کو انہوں نے انہی تمام چیزوں کی عکاسی کرتے۔ تنہائی کون سے شاعر جنہوں نے تنہائی کے اوپر شعر نہیں کہا؟ کیوں کہا کہتے ہیں اتنے بھیڑ ہے، ابھی کہاں پر، ابھی تو بس بھیڑ ہی بھیڑ ہے ہر طرف، اس قدر بھیڑ ہے، اس میں تنہائی کا احساس، تو کیا وجہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ سماجی اقدار کی ناہموار کیفیت ہے جس نے ان کے ماحول میں ایک اداسی اور تاریخی پیدا کر دی تھی۔ پھر شخصی زندگی کی مسلسل ناکامیاں بھی ہوتی ہیں، سماجی زندگی کی زبون حالیاں ہیں، اس کے بعد ان کے ذہنوں پر ان تمام چیزوں نے مل کر ان کے ذہنوں پر ایک اداسی کی کیفیت طاری کر دی تھی، اور کر دی ہے۔ ابھی جو حال چل رہے ہیں یہی تمام باتیں ہم دیکھ رہے ہیں، اور دن بدن جو ہے اداسی اور تاریکی بڑھتی جا رہی ہے، جتنے بھی ہم ترقی کر رہے ہیں، لیکن یہ تمام چیزیں ایک ناہموار سماجی اقدار کی جو ناہموار کیفیت ہمارے درمیان پنپ رہی ہے، اس نے ہماری زندگی میں اداسی اور تاریکی پیدا کر دی ہے۔ شخصی زندگی کی مسلسل ناکامیاں جو ہے یہ جو ہے اداسی مسلط کر رہی ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، ان سب کے نتائج کیا سامنے آتے ہیں؟ زندگی پر قنوطیت کے بادل چھا جاتے ہیں، اور اب جب قنوطیت کے بادل چھا جاتے ہیں تو ہم جب معائنہ کرتے ہیں جدید شاعری کا، جدید شاعروں کا، تو دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کسی کے قدم کوئی جو ہے رومان کے جزیروں میں چلے جاتے ہیں، اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ کوئی رومان کے جزیروں میں سمٹنے لگتے ہیں، اور کچھ حزن و یاس یعنی اداسی، محرومی، غم کے وادیوں میں بھٹکنے لگتے ہیں۔ اور ان شاعروں میں دیکھیے یہ جو ہے غم، کہیں رومانیت ہے تو کہیں حزن و یاس ہے، کہیں غم ہے، تو ان میں آپ میرا جی، نون میم راشد ان کا نام لے سکتے ہیں، جن کے یہاں یہ تمام کیفیت ہم کو نظر آتی ہے۔ میرا جی ہیں، نون میم راشد ہیں، ان میں نام اور بھی لے سکتے ہیں، مختار صدیقی ہیں، ضیاء جالندری ہیں، اختر الایمان ہے، انجم الرومانی ہے، منیب الرحمان ہے، مجید امجد ہے، اور بھی بہت سارے ہیں، دماغ میں بہت نام نہیں آ رہا ہے، بہت سارے ہیں۔ تو ان سب کے یہاں کسی نہ کسی حد تک اس رجحان کی جھلک نظر آتی ہے۔ ان لوگوں میں کیا ہے؟ زندگی سے فرار بہت زیادہ ملتا ہے، ماحول سے بیزاری کا احساس ملتا ہے۔ اس کے بعد وہ سب سے بڑی چیز، وہ ادب میں افادیت اور مقصد کے قائل نہیں نظر آتے، ان کے پاس کوئی مقصد نظر نہیں آتا، بلکہ اس کو وہ بے مقصد مانتے ہیں زندگی کو۔ ان کے یہاں زبان اور ایک اور چیز ہے، وہ جب ان شاعرانہ جو انداز ہے تو زبان اور اسلوب میں بھی بڑی تبدیلی دکھائی دیتی ہے۔ ان کے یہاں کیا ہے کہ اپنے مقصد کے اظہار کے لیے، اپنے مقصد کی وضاحت کے لیے کچھ ایسی حیت، ٹیکنیک اور تمثیلی انداز کو اپناتے ہیں کہ ان کی شاعری میں مبہم کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ جو نیا شعور، نئے افکار اور خیالات جو تراشتے ہیں، اور اس کے اظہار کے لیے جو نئے سانچے پیش کرتے ہیں، تو اس میں اس قدر علامتوں سے، تمثیل نگاری سے کام لیتے ہیں، اور جدت ترازی جو ان کے یہاں ہم کو نظر آتا ہے وہ ان کو ابہام کی سرحدوں میں لے جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ راشد کے یہاں جو امیجری ہے اور جو نئی علامتیں ہیں، جو نئے اشارے ملتے ہیں، اس میں جو تشبیہیں اور استعارے ہیں وہ ہر ذہن کو سمجھنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اور اس طریقے سے اگر وقت ہے تو میں آپ کو کچھ شعر میں سنانا چاہوں گی جدید شاعری پر۔ جی، میں معذرت کے ساتھ یہاں یہ عرض کروں کہ اگر آپ
چونکہ میں نہیں جانتا کہ آپ خود بھی شعر کہتی ہیں یا نہیں، اگر آپ اپنا شعر کوئی سنا، ہاں تو بہرحال آپ ایک دو شعر سنا دیجئے، اور کیونکہ ہمارا وقت بہت ہو چلا ہے، ابھی ہمارا دوسرا پروگرام 7 بجے شروع ہونا ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ کوئی ایک شعر سنا دیجئے جو آپ کو اچھا لگے، کہ وہ جدیدیت کی نمائندگی بھی کرتا ہو، ایک آدھ شعر ضرور سنا دیجئے، اور اس شعر کے بعد نہیں کہتی ہوں، جی جی ہاں میں شعر میں نے کبھی کہا نہیں ہے. جی ہاں جی تو میں فیض کے ایک شعر، فیض کے ایک نظم سنا دوں چھوٹی سی. جی سنا دیجیے. جی جی سنا. فیض کی نظم ہے یاد، جو جدید شاعری میں جو میں نے اس کو لکھا جی تھا، جی نظم ہے یاد. اس سے میں کچھ لائن سنانا چاہ رہی ہوں کہ مجھے فیض جی بہت زیادہ پسند ہے، فیض میں نے بہت لکھا بھی ہے، تو اس کو میں بہت شوق سے پڑھتی ہوں اور سنانا بھی چاہ رہی ہوں اسی پہ. کہ جی آپ جو اچھا کہہ رہے ہیں، میں تو شاعری نہیں کرتی ہوں، میں تو بس مضامین اور مقالے لکھتی ہوں اور شاعری نہیں جی جی کرتی ہوں. میں ناظرین، ہاں ناظرین کی بات تھی تو اس لیے آپ تک پہنچا دی. جی جی ہاں جی 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 ٹھیک ہے، شکریہ. تو میں بس ایک چھوٹی سی نظم پڑھنا چاہ رہی ہوں فیض کی. دشت تنہائی میں اے جانے جہاں لرزاں ہیں، دشت تنہائی میں اے جانے جہاں لرزاں ہیں، تیری آواز کے سائے تیرے ہونٹوں کے شراب، دشت تنہائی میں دوری کے خس و خاک تلے، دشت تنہائی میں دوری کے خس و خاک تلے، کھل رہے ہیں تیرے پہلو کے سمن اور گلاب، اٹھ رہی ہے کہیں قریب سے تیری سانس کی آج، اٹھ رہی ہے کہیں قریب سے تیری سانس کی آج، اپنی خوشبو میں سلگتی ہوئی مدھم مدھم، دور افق پار چمکتی ہوئی قطرہ قطرہ، گر رہی ہے تیری دلدار نظر کی شبنم. یہ فیض کا ہے. بس ابھی تک کے لیے اتنا. بہت خوبصورت، بہت ہی خوبصورت. تو میں آخر میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے اردو کے حوالے سے کہ کوئی اپنا خاص پیغام سنانا چاہیں، کوئی اپنا مشورہ دینا چاہیں. اگر آپ سن پائیں تو دوبارہ بولوں میں. جی کہنا چاہوں گی کہ اردو بہت خوبصورت زبان ہے، اردو بہت پیاری زبان ہے، اور جتنا ہو سکے ہم اپنے گھر سے اس کو پھیلانے کی کوشش کریں. اردو اپنے جی گھر سے اپنے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کریں، اس کی اہمیت اور افادیت کو منظر عام پر لانے کی کوشش کریں کہ اردو سے جی خوبصورت زبان، اردو سے میٹھی زبان شاید ابھی تک نظر نہیں آئی. یہ تو اپنی زبان اس لیے کہتے ہیں کہ اردو بہت خوبصورت زبان ہے، لیکن جو بنگالی ہے، جو غیر مسلم ہے، تو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اردو سے بڑھ کر کوئی زبان نہیں ہے. وہ بھی بولتے ہیں، یا تو وہ جھوٹ بولتے ہیں یا سچ بولتے ہیں، لیکن ان کو بھی بہت پسند ہے کہ اردو کے بارے میں وہ بہت اچھی اچھی بات کرتے ہیں، کہیں یا نہیں کہیں، لیکن کہتے ہیں کہ واقعی اردو. ہم لوگ ساتھ میں، ہم لوگ کے کالج میں بہت سی بنگالی ہیں جو شعر و شاعری سے بھی دلچسپی رکھتی ہے اور سننا چاہتی ہیں، اور وہ اعتراف کرتی ہیں کہ وہ تو مسٹی لینگویج آچے کی بھالو کی سندر، بہت تعریف کرتی ہیں وہ لوگ، اور وہ سننا چاہتی ہے شعر و شاعری سے. دیکھیں غیر مسلم کو بھی بہت دلچسپی ہوتی ہے، بنگالیوں کو بھی، اور ہم اپنی زبان سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں. ہم کو اپنے گھر سے اس کی شروعات کرنی چاہیے. اپنے بچوں کو اگر انگلش میڈیم میں بھی جائیں تو ان گھر میں کم از کم آپ اردو میں بات کریں ان سے. گھر میں اردو کی بقا کے، اردو کی بقا اور تحفظ کے لیے ہم کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہر گھر میں اردو کے لیے کوشش کی جائے اور اردو سے محبت کی جائے تو یہ زبان کبھی بھی مٹنے والی نہیں ہے. میں ایک دو شعر اردو کے تعلق سے میں ایک دو شعر کہنا چاہوں گی. بشیر جی بدر کا ہے، جو سبوں کو معلوم ہے، سبوں نے سنا جی ہوگا، اور بڑا خوبصورت شعر ہے اردو کے تعلق سے. سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، سلیقے واہ. سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ بھی باقی کچھ ہیں جو لوگ اردو باقی بول ہیں سکتے جو ہیں، اردو بول سکتے ہیں. بہت جو خوب، اردو بہت بول سکتے ہیں. اور بے خود دہلوی کا دو چار شعر ہے جو دیکھیے اردو کے سن کر ہی یہ جو ہے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ جی اردو کیسی زبان ہے. کہ اردو جسے کہتے ہیں تہذیب کا چشمہ ہے، وہ شخص مہذب ہے جس کو یہ زباں آئی. اردو اور واہ تہذیب کا تعلق، سبھی کہتے ہیں بہت اردو خوب، سے اردو اور تہذیب کا تعلق ہے، اردو جاننے والے مہذب ہیں. بہت خوب. ایک اور شعر ہے
محمد علی ساحل ہے یہ. بات کرنے کا جس حسین طور طریقہ سیکھا، بات کرنے کا واہ حسین طور طریقہ سیکھا، ہم نے اردو کے بہانے سلیقہ سیکھا. داغ نے واہ کہا تھا بہت نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو، نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے کہ اردو آتی زبان ہے آتی اردو ہے زبان. آتے آتے. واہ بہت تو کوئی آسان بہت نہیں ہے، آتے آتے آتی ہے. احمد وسیع نے کہا ہے کہ وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، وہ کرے بات واہ تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے. ایک شعر ہم کو بہت اچھا لگا ہے لیکن پتہ نہیں ہے کس کا ہے، نام نہیں معلوم ہے، لیکن شعر جی بہت اچھا ہے، بہت خوبصورت ہے. وہ بولتا ہے نگاہوں سے اس قدر اردو، وہ بولتا ہے واہ نگاہوں سے اس قدر اردو، خاموش رہ کے بھی اہل زبان لگتا ہے، خاموش رہ کے بہت بھی خوب. اہل زبان لگتا ہے. اہل زبان کا تو بہت اس پر بہت ہی خوبصورت پیغامات آپ نے پہنچائے ہیں ہمارے ناظرین تک. اور میں خود بحیثیت ناظم اور بحیثیت تحریک بقائے اردو کے صدر کی آپ کا صمیمی دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنی خوبصورت جو آپ نے باتیں کی ہیں اور اتنے ہی اچھے پیغامات شعر کی صورت میں ہم تک پہنچائے ہیں. ان تمام تر میں کہوں گا کہ خوبصورت سوغاتوں کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اور اللہ نے چاہا تو ہم پھر کسی موضوع پہ جلد از جلد جو ہے پھر گفتگو کریں گے. تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی مہمان، بہت ہی خوبصورتی سے انہوں نے اپنے پیغام کو ہم سب تک پہنچایا، محترمہ ڈاکٹر شبانہ نسرین صاحبہ. تو مجھے آج کا پروگرام یہیں ختم کرنے کی دیجیے اجازت. کل شام ہم پھر 5 بجے لے کر کسی نئے مہمان کو آپ کے روبرو آئیں گے. جب تک کے لیے شب بخیر، خدا حافظ. جی بہت شکریہ، السلام علیکم.